السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے کہانی امرو اور طلسم جزیرہ۔ خواجہ امرو عیار نہایت اطمینان سے اپنے خیمے میں دونوں ہاتھ سر کے نیچے دیے چت لیٹا ہوا تھا۔ اس کا ذہن سوچ کی گہرائیوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اس بار وہ کہاں جائے اور ایسے کون سے جادوگر سے ٹکرائے جس کے پاس بے انتہا خزانہ ہو۔ وہ چاہتا تھا اس بار کہیں لمبا ہاتھ مارا جائے جس سے اس کے وارے نیارے ہو جائیں۔ ابھی وہ یہی سوچنے میں مصروف تھا کہ اچانک پردہ ہٹا اور امیر حمزہ کا ایک خاص محافظ اندر داخل ہوا۔ امرو چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ محافظ نے اسے سلام کیا اور نہایت مؤدبانہ لہجے میں بولا، سردار امیر حمزہ نے آپ کو یاد فرمایا ہے۔ امرو نے ایک طویل سانس لی اور کہا، ٹھیک ہے تم چلو، میں آتا ہوں۔ اس کا جواب سن کر محافظ سر ہلا کر واپس چلا گیا اور امرو ایک طویل انگڑائی لیتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ خدا خیر کرے، نہ جانے سردار کو میری اس وقت کیا ضرورت پڑ گئی۔ وہ بڑبڑایا اور خیمے سے باہر نکل گیا اور امیر حمزہ کے خیمے کی جانب بڑھنے لگا۔ امرو کو آتا دیکھ کر محافظوں نے اپنے نیزے ہٹا لیے اور امرو نہایت اطمینان سے خیمے کا پردہ اٹھا کر اندر داخل ہو گیا۔ امیر حمزہ نہایت بے چینی کے عالم میں ہاتھ پشت پر باندھے ادھر ادھر ٹہل رہے تھے۔ ان کا چہرہ ستا ہوا تھا، چہرے پر گمبھیر سنجیدگی طاری تھی۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے وہ کسی شدید پریشانی میں مبتلا ہوں۔ امرو کو دیکھ کر وہ ایک لمحے کے لیے ٹھٹکے، پھر جیسے ان کے چہرے پر بشاشت توڑ گئی۔ آؤ خواجہ آؤ، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ وہ نہایت بے چین لہجے میں بولے، خیریت تو ہے نا پیر و مرشد؟ میں آپ کے چہرے پر تردد کے آثار دیکھ رہا ہوں۔ امرو نے انہیں بے چین دیکھ کر پریشانی سے پوچھا، امرو تم جانتے ہی ہو آج کل افراسیاب سے جنگ زوروں پر ہے۔ پچھلے کئی مہینوں سے ہم اس کی فوجوں کو شکست پر شکست دے رہے ہیں۔ اس کے بڑے بڑے نامور اور خوفناک جادوگروں کو ہم خاک میں ملا چکے ہیں۔ جی ہاں میں جانتا ہوں، ہماری فوجیں نہایت ہمت اور جوان مردی سے دشمن کا مقابلہ کر رہی ہیں اور مسلسل دشمنوں کے حوصلے پست کر رہی ہیں اور انشاءاللہ کرتی رہیں گی۔ ہم ضرور دشمنوں پر فتح یاب ہوں گے اور وہ دن دور نہیں جب ہر طرف اسلام کا بول بالا ہوگا۔ امرو نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، اللہ تمہاری زبان مبارک کرے امرو، خدا کرے ایسا ہی ہو۔ امیر حمزہ نے ایک سرد آہ بھری اور امرو بری طرح چونک اٹھا۔ اسے امیر حمزہ کا لہجہ بڑا عجیب سا لگا تھا۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں آقا؟ کھل کر بتائیے، آخر بات کیا ہے؟ امرو، حالات ہماری مخالفت میں جا رہے ہیں، امیر حمزہ نے رک رک کر کہا اور امرو اپنی جگہ سے اچھل پڑا۔ اس کی آنکھیں مارے حیرت و استعجاب سے پھٹنے لگیں۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ جیسے کسی اندھے کنویں سے بول رہا تھا۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں امرو، ہماری فوجوں کے حوصلے بلند نہیں رہے، وہ جم کر دشمنوں کا مقابلہ نہیں کر پا رہے، اور اگر یہی حالات رہے تو امیر حمزہ کی آواز بھرا گئی اور امرو سکتے کے عالم میں امیر حمزہ کا منہ تکنے لگا، جیسے اسے ان کی بات کا یقین ہی نہ آیا ہو۔ لیکن وہ جانتا تھا کہ سردار کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ امرو روندی ہوئی آواز میں بولا، مگر یہ سب کیوں ہو رہا ہے اور یوں اچانک کیا ہو گیا ہے انہیں؟ ہاں امرو، یقین تو مجھے بھی نہیں کہ ایسا کیوں ہوا۔ میں نے سپہ سالار ابن طور سے پوچھا تو اس نے اصل حقیقت سے مجھے آگاہ کیا۔ وہ حقیقت کیا ہے؟ امرو نے کسی قدر بے چینی سے پوچھا۔ اس نے بتایا کہ اس کے ایک خاص جاسوس نے اسے اطلاع دی ہے۔ افراسیاب مسلسل شکست کھاتا ہوا تنگ آ گیا تو اس نے اپنے استاد سامری جادوگر کی روح کو بلایا اور اس کی منتیں سماجتیں کرنے لگا کہ وہ کوئی حل بتلائے ورنہ وہ شکست کھا جائے گا۔ سامری کی روح نے اس سے وعدہ کیا کہ وہ اس وقت کے سب سے بڑے جادوگر دیورام کے پاس جائے گا اور ہمارے مقابلے کے لیے اسے ہر ممکن طریقے سے راضی کرے گا۔ چنانچہ وہ پاتال میں گیا اور دیورام کو راضی کیا کہ وہ پاتال سے نکل کر ہمارے مقابلے کے لیے تیاریاں کرے۔ تو پھر کیا ہوا؟ دیورام جادوگر ہی تو ہے، وہ بھی پچھلے جادوگروں کی طرح شکست کھا جائے گا اور مارا جائے گا۔ بھلا اس جادوگر سے ڈرنے والی ایسی کیا بات ہے؟ امرو نے مطمئن لہجے میں کہا، خواجہ تم دیورام جادوگر کے متعلق کچھ نہیں جانتے۔ امیر حمزہ نے پریشانی سے کہا، اسے شکست دینا انتہائی مشکل ہے، وہ بے حد خطرناک جادوگر ہے، پوری دنیا کے جادوگر بھی مل کر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس کے پاس بڑے بڑے خوفناک جادو ہیں جو اس نے برسوں ریاستوں کے بعد حاصل کیے ہیں۔ وہ ہاتھ کے اشارے سے پہاڑ پھاڑ سکتا ہے، ابرو کے ایک جنبش سے لشکر کے لشکر جلا کر بھسم کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے رہنے دیں،
بہت دیکھے ہیں ایسے جادوگر، میرے سامنے اگر وہ آ جائے تو کسی مچھر کی طرح اسے چٹکی میں مسل دوں۔ امرو نے حقارت بھرے لہجے میں کہا اور اپنی بات جاری رکھی۔ اگر میں اس دیورام کے بچے، میرا مطلب ہے خود دیورام کا مقابلہ کروں اور اسے ختم کر دوں تو آپ مجھے کیا انعام دیں گے؟ او خواجہ، اگر ایسا ہو جائے تو خدا کی قسم تمہارا منہ موتیوں سے بھر دوں گا۔ بس صرف منہ ہی بھریں گے؟ امرو نے منہ بنایا اور امیر حمزہ مسکرا دیے۔ ان کے چہرے پر یکلخت بشاشت سی دوڑ گئی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ اگر امرو راضی ہو جائے تو وہ اس دیورام کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ وہ اس سے بھی بڑے بڑے جادوگروں کو مٹی میں ملا چکا ہے۔ ہو سکتا ہے اس جادوگر کی موت بھی امرو کے ہاتھوں لکھی ہو۔ چنانچہ انہوں نے مسکرا کر امرو کو لالچ دیتے ہوئے کہا، امرو، اگر تم دیورام کو ختم کر دو تو میں تمہیں 10 لاکھ اشرفیاں انعام میں دوں گا۔ اور سنا ہے دیورام بے حد امیر کبیر ہے، اس کے تہہ خانے میں ہیرے جواہرات کا انبار لگا ہوا ہے، وہ تمام دولت بھی تمہاری ہوگی۔ کیا واقعی؟ امرو حیرت و خوشی سے اچھل پڑا۔ ہاں، تم جانتے ہی ہو میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ تم اس کا کٹا ہوا سر لے آؤ اور مجھ سے 10 لاکھ اشرفیاں لے جاؤ۔ ٹھیک ہے، تو پھر سمجھ لیجئے دیورام مر گیا۔ آپ میرا انعام تیار رکھیے، میں ابھی آ کر آپ سے انعام لیتا ہوں۔ ہاں جاؤ، میں تمہارا انتظار کروں گا۔ امیر حمزہ مسکرائے اور امرو خوشی سے اچھلتا ہوا انہیں سلام کر کے خیمے سے باہر آ گیا۔ 10 لاکھ اشرفیوں اور دیورام کے خزانے کا سن کر اس کے منہ میں پانی بھر آیا تھا۔ خیمے سے باہر آ کر امرو کا رخ طلسم ہوشربا کی سرحد کی جانب ہو گیا۔ وہ مسکراتا، اچھلتا کودتا ہوا نہایت تیز رفتاری سے طلسم ہوشربا کی سرحد کی جانب بڑھنے لگا۔ سرحد کے قریب پہنچ کر وہ ایک جھاڑی کے پیچھے چھپ گیا اور سامان عیاری نکال کر اپنا حلیہ بدلنے لگا۔ کچھ دیر بعد جب وہ جھاڑیوں کے پیچھے سے نکلا تو ایک بوڑھے جادوگر کے روپ میں تھا۔ چہرے پر لمبی لمبی داڑھی اور مونچھیں، سر انڈے کے چھلکے کی مانند صاف و شفاف، اور ہاتھ میں جادوگروں جیسا عصا تھامے۔ واقعی وہ ایک جادوگر ہی نظر آ رہا تھا۔ حلیہ تبدیل کر کے وہ سرحد کی جانب بڑھنے لگا۔ سرحد پر کھڑے محافظ اسے دیکھ کر چوکنے ہو گئے۔ کون ہو تم؟ اور ادھر منہ اٹھائے کیوں چلے آ رہے ہو بوڑھے؟ اس کے نزدیک آنے پر ایک محافظ نے کڑا کر کہا، میرا نام چھن چھن جادوگر ہے۔ میں شہنشاہ افراسیاب کی خدمت میں چند تحائف دینا چاہتا ہوں جو نہایت عجیب و غریب ہیں، جنہیں دیکھ کر نہ صرف شہنشاہ عالم خوش ہوں گے بلکہ نہایت قیمتی انعامات سے بھی مجھے نوازیں گے۔ عمر نے فاخرانہ لہجے میں جواب دیا۔ قیمتی تحائف کا سن کر محافظوں کے دل میں لالچ آ گیا۔ انہوں نے ایک دوسرے کو معنی خیز نظروں سے دیکھا۔ اس محافظ نے سخت لہجے میں کہا، تم جھوٹ بولتے ہو، ہم کسی چھن چھن جادوگر کو نہیں جانتے۔ تم ضرور کوئی عیار ہو اور ہم سے فریب کر کے طلسم میں جانا چاہتے ہو۔ سچ سچ بتاؤ تم کون ہو، یا ہمیں وہ تحائف دکھاؤ جو تم شہنشاہ افراسیاب کو دینا چاہتے ہو۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم سچ بھی کہہ رہے ہو یا نہیں۔ ان کے لہجے سے عمرو نے تاڑ لیا کہ ضرور ان کے دل میں چور ہے۔ چنانچہ اس نے زنبیل میں ہاتھ ڈال کر ایک نہایت خوبصورت گیند نکالی جس پر چاروں طرف چھوٹے چھوٹے ہیرے جگمگا رہے تھے۔ ہیروں کی گیند دیکھ کر محافظوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ لو دیکھ لو، یہ شہنشاہ افراسیاب کے قابل تحفہ ہے یا نہیں؟ عمرو نے بڑے اطمینان سے گیند ان کی طرف بڑھا دی۔ محافظ نے گیند جھپٹ لی اور تینوں محافظ قریب آ کر گیند دیکھنے لگے۔ جو ہی وہ گیند پر جھکے، گیند ایک دھماکے سے پھٹی اور اس میں سے صفوف بے ہوشی نکل کر ان کے چہروں سے ٹکرایا۔ دوسرے ہی لمحے وہ کسی کٹے ہوئے شتیروں کی مانند زمین پر گر گئے۔ خواجہ عمرو نے نہایت اطمینان سے گیند اٹھا کر دوبارہ جیب میں ڈال لی اور ان کے اوپر سے اچھلتا ہوا طلسم میں داخل ہو گیا۔ جو ہی وہ طلسم میں داخل ہوا، ایک زناٹے دار آواز گونجی اور عمرو کو اپنے کندھوں پر تیز چبھن کا احساس ہوا اور ساتھ ہی اس کے پاؤں زمین چھوڑتے چلے گئے۔ عمرو اس اچانک افتاد سے گھبرا گیا۔ اس نے گردن اٹھا کر دیکھا تو اسے اپنی رگوں میں خون جمتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ ایک بہت بڑے گدھ کے پنجوں میں دبا ہوا تھا جو نہایت تیز رفتاری سے اسے آسمان کی بلندی پر لیے جا رہا تھا۔ عمرو نے نیچے جھانکا تو اس کی گگی بند گئی۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ گدھ کے پنجوں سے نکل گیا تو زمین پر گرتے ہی اس کے جسم کے لاکھوں ٹکڑے ہو جائیں گے۔ اس نے خوف سے آنکھیں مونجھ لیں اور پرندہ تیز رفتاری سے اسے نامعلوم منزل کی جانب لیے ہوئے محو پرواز رہا۔ کافی دیر بعد عمرو نے محسوس کیا کہ پرندے کی رفتار میں کمی آ گئی ہے۔ چنانچہ اس نے آنکھیں کھول دیں۔ اس نے دیکھا کہ وہ اس وقت سرسبز باغ کے اوپر سے گزر رہے ہیں۔ پرندہ زمین کی جانب اتر رہا تھا
खासी निचाई पे आकर उसने उमरू को छोड़ा, फिर खुद चंद कदम आगे आकर गिर पड़ा और पलटनियाँ खाने लगा कि अचानक एक ज़ोरदार धमाका हुआ और दूसरे ही लम्हे वहाँ परिंदे की जगह एक खौफनाक जादूगर मुस्कुरा रहा था। उमरू ज़मीन पर गिरकर तेज़ी से उठ खड़ा हुआ। फिर उसने जो परिंदे को इंसानी जौन बदलते देखी तो एक लम्हे के लिए हैरत के समंदर में गोताज़न हो गया। फिर समझ गया कि यह ज़रूर कोई जादूगर है जो उसे परिंदा बनकर उठा लाया है। चुनाचे उसने गुस्सीला लहजा बनाते हुए कहा, कौन हो तुम? मुझे इस तरह क्यों उठा लाए हो? जानते नहीं मैं कौन हूँ? अच्छी तरह जानता हूँ, इसलिए तो उठाया है तुम्हें, जादूगर ने मुस्कुराते हुए कहा। और उमरू एक लम्हे के लिए घबरा गया, जल्दी से अपना हुलिया देखा और फिर एक तवील सांस लेकर रह गया। वो अपनी असल शक्ल में था। शायद इस जादूगर ने रास्ते में कोई मंत्र पढ़कर उसका हुलिया बदल दिया था। अब तो वो बड़ा खसियाना हुआ और जादूगर को मुस्कुराता देखकर खुद भी मुस्कुरा दिया। फिर जल्दी से मुंह बंद कर लिया। मैं वो हकलाया, हाँ उमरू अय्यार, तुम अपने आप को बेहद अय्यार समझते थे। किस कदर बेज़र्र कैचवे की तरह तुम्हें मैंने पकड़ लिया है। क्यों, कैसा रहा? जादूगर ने फ़खरिया लहजे में कहा, वाकई तुमने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है बड़े भाई। अब जल्दी से मुझे अफरासियाब के हवाले कर दो और खूब इनाम हासिल करो। उमरू अय्यार ने उसे दिल ही दिल में कोसते हुए कहा, वो तो मैं हासिल करूँगा ही, मगर इससे पहले मैं तुमसे तो निपट लूँ। क्या मतलब? उमरू ज़ोर से चौंका। मतलब ये। जादूगर एक लम्हे के लिए रुका, फिर मुस्कुराकर बोला, उमरू, इस थैले की तमाम दौलत निकाल कर मेरे कदमों में ढेर कर दो। दौलत का? कैसी दौलत? उमरू बेख्तियार उछल पड़ा। उसकी आंखें हैरत से फटने के करीब हो गईं। जो तुमने मुख्तलिफ जादूगरों को मारकर लूट रखी है, उसने बड़े सर्द लहजे में कहा। नहीं भाई, तुम्हें गलत फहमी हुई है, मैं वो उमरू अय्यार नहीं हूँ। मेरा थैला तो बिल्कुल खाली है, देखो, लो गौर से देखो। उसने जंबील उठाकर झाड़ते हुए कहा, मैं तुम्हारी इस जंबील के मुतल्लिक अच्छी तरह से जानता हूँ उमरू। ज़्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो। चुपचाप तमाम दौलत निकाल कर मेरे हवाले कर दो, वरना। जादूगर का लहजा खौफनाक हो गया। मैंने कहा ना, मेरे पास कोई दौलत नहीं। भला मैं ये दौलत कहाँ छुपा सकता हूँ? तुम खुद ही तलाशी ले लो। मेरे पास तो एक फुटी कौड़ी भी नहीं है, फिर कहाँ से लाऊं तुम्हारे लिए दौलत? उमरू ने रो देने वाले लहजे में कहा। तो तुम इस तरह नहीं मानोगे। ठीक है, तो समझ जाओ, देखता हूँ कब तक तुम इनकार करते हो। यह कहकर उसने उमरू की जानिब उंगली उठाई और हल्का सा झटका दिया। दूसरे ही लम्हे उमरू एक बहुत बड़े पिंजरे में कैद था। उमरू ने बौखलाकर आगे बढ़ना चाहा, मगर उसे यूं महसूस हुआ जैसे वो पत्थर का हो गया। उसने लाख कदम उठाने की कोशिश की, मगर नाकाम रहा। जादूगर ने एक खौफनाक कहका लगाते हुए कहा, उमरू, दौलत निकाल दो, वरना मेरी दूसरी चुटकी से यहाँ आदमखोर शेर आ जाएंगे। तुम किसी किस्म की हेलो हुज्जत भी नहीं कर सकोगे और वो तुम्हें फाड़ खाएंगे। कहो, क्या ख्याल है? बजाऊं चुटकी या दौलत निकाल रहे हो? उमरू ने वाकई महसूस किया जैसे वो बिल्कुल बेबस हो गया हो। बेख्तियार उसकी आंखों से आंसू निकल आए और गिड़गिड़ाकर दिल ही दिल में खुदा से रहम मांगने लगा, मगर जैसे कुदरत भी उसका इम्तिहान लेना चाहती थी। जादूगर ने चुटकी बजाई, एक झुमाका हुआ और पिंजरे में दो आदमखोर भारी भरकम शेर नमदार हो गए, जो खूनख्वार नज़रों से उमरू के गिर्द चक्कर लगाने लगे। उमरू, अब भी वक़्त है, दौलत दे दो, मैं इन्हें गायब कर दूंगा, वरना ये सोच लो मुफ्त में जान गंवाओगे। उमरू सोच में डूब गया। फिर उसने फैसला कर लिया कि यूं बेबसी की मौत से बेहतर है इसे दौलत दे देनी चाहिए। फिर बाद में वो किसी न किसी तरह इससे दौलत निकलवा ही लेगा, चाहे वो पाताल की तह में भी क्यों ना पहुंच जाए। चुनाचे उसने थके थके लहजे में कहा, ठीक है, मैं तुम्हें दौलत देने पर तैयार हूँ, मगर एक शर्त पर। शाबाश, ये हुई ना बात। कहो, क्या शर्त है तुम्हारी? जादूगर ने खुशी से उछलते हुए कहा, पहले इस अजाब को तो ख़त्म करो। उमरू ने खूनख्वार शेरों की जानिब देखते हुए कहा, जो गुर्राते हुए उसे खूनी निगाहों से घूर रहे थे। ओ हाँ, ये लो। ये कहकर जादूगर ने एक मंत्र पढ़कर भूंका और पिंजरा और शेर गायब हो गए और उमरू ठीक हो गया। हाँ, अब जल्दी से शर्त बताओ, मगर याद रखो कोई अय्यारी दिखाने की कोशिश मत करना। मेरा नाम अय्यार जादूगर है। अय्यारी की बू मैं 100 मील से सूंघ लिया करता हूँ। जादूगर ने तंबीह की। उमरू ने तवील सांस लेते हुए कहा, तुम सिर्फ दौलत लोगे, ये थैला मुझसे ना मांगोगे और ना ही किसी किस्म का मुझे गजिंद पहुँचाओगे। जादूगर एक लम्हे के लिए सोच में पड़ गया,
پھر بولا، ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، ایسے نہیں، پہلے سامری کی قسم کھاؤ۔ عمرو نے چالاکی سے کام لیتے ہوئے کہا، اور جادوگر اسے گھور کر رہ گیا۔ آخر اس نے مجبوراً سامری کی قسم اٹھا لی، اور عمرو نے مردہ دلی سے زنبیل سے تمام دولت نکال کر ڈھیر لگانا شروع کر دیا۔ عیار جادوگر آنکھیں پھاڑے زنبیل اور دولت کی جانب دیکھ رہا تھا۔ دولت کا ایک پہاڑ بنتا جا رہا تھا۔ آخر تھک کر عمرو بیٹھ گیا۔ او، اس قدر دولت! سامری کی قسم نہایت حیرت انگیز تھیلا ہے۔ کاش میں نے قسم نہ کھائی ہوتی تو تم سے یہ تھیلا ضرور حاصل کرتا۔ بہرحال پھر کبھی سہی، جادوگر نے دولت کا پہاڑ دیکھتے ہوئے کہا، اور یہ کہہ کر اس نے دل ہی دل میں ایک منتر پڑھا، اور دولت کا پہاڑ یوں غائب ہو گیا جیسے اس کا کوئی وجود ہی نہ تھا۔ عمرو کو اپنا دل بیٹھتا ہوا محسوس ہوا۔ اچھا عمرو، یاد رکھنا، تم نے لاکھوں جادوگروں کو مار کر دولت ہتھیائی تھی، اور میں کس قدر آسانی سے تمہاری دولت لیے جا رہا ہوں۔ شاید ہی مجھ جیسا کوئی جادوگر تم سے ٹکرایا ہو۔ یہ کہہ کر وہ زور زور سے کہہ کے لگانے لگا۔ پھر اس نے لوٹ لگائی اور دوبارہ پرندہ بن کر فضا میں بلند ہوتا چلا گیا۔ عمرو پتھر کے بت کی مانند جیسے زمین میں گڑ کر رہ گیا۔ جو ہی پرندہ نظروں سے اوجھل ہوا، وہ دھڑام سے زمین پر بیٹھ گیا اور دہاڑے مار مار کر رونے لگا۔ ہائے میری دولت، ہائے میری عمر بھر کی کمائی، اب میں کیا کروں گا، کہاں جاؤں گا، ہائے ہائے۔ یہ ایک بہت بڑا اور خوبصورت محل تھا۔ محل میں موجود ہر شے قیمتی ہیروں اور سونے کی بنی ہوئی تھی۔ سونے چاندی اور ہیروں کے زر نگار تخت پر ایک دبلا پتلا مگر بے حد عیار قسم کا شخص شراب کا جام ہاتھ میں لیے بیٹھا تھا۔ لمبوترا چہرہ، لمبی سی داڑھی جو سینے کو چھو رہی تھی، سر انڈے کے چھلکے کی مانند صاف، اور کانوں میں بڑے بڑے سونے کے بالے لہرا رہے تھے۔ یہ دیورام جادوگر تھا جو سامری کی منت سماجت کرنے پر امیر حمزہ اور اس کی فوج کو شکست دینے کے لیے اپنے طلسم غائب، جو کہ زمین کی آخری تہہ میں تھا، سے باہر آیا تھا۔ اس وقت وہ سمندر پر موجود طلسمی جزیرے میں اپنے محل میں بیٹھا تھا۔ اسی لمحے چھت پھٹی اور وہی پرندہ پھڑ پھڑاتا ہوا چھت سے برآمد ہوا۔ دیورام چونک کر سیدھا ہو گیا۔ پرندے نے زمین پر لوٹنی کھائی اور دوسرے ہی لمحے وہ انسانی جون میں آ گیا اور نہایت مؤدبانہ انداز میں دیورام جادوگر کے آگے سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ کہو عیار جادوگر، کیا خبر لائے ہو؟ دیورام نے مستی میں جھومتے ہوئے کہا۔ کامیابی آقا، میں عمرو عیار کی تمام دولت ہتھیا لایا ہوں۔ اب وہ پاگل کتے کی مانند اپنی دولت حاصل کرنے کے لیے آئے گا اور آسانی سے میرے بنائے ہوئے طلسم ہشت شکل کا شکار ہو جائے گا۔ عیار جادوگر نے سر جھکا کر کہا، مگر اس نے اپنی تمام دولت تمہارے حوالے کیسے کر دی؟ وہ جان تو دے سکتا ہے مگر دولت، یہ بات میرے حلق سے نہیں اترتی۔ دیورام نے سوچتے ہوئے کہا۔ عیار جادوگر نے تمام تفصیل اسے سنا دی تو وہ بولا، اگر تم نے اسے قید کر ہی لیا تھا تو بھوکے شیروں کو چھوڑا کیوں نہیں اس پر؟ حالانکہ ہمارا مقصد اسے ختم کرنا ہی تو ہے۔ دیورام نے حیرانی سے پوچھا، آقا، جب آپ نے عمرو کے لیے حکم دیا تھا کہ طلسم ہشت شکل تیار کرو، تب مجھے یہ خیال نہیں تھا کہ عمرو اس قدر آسانی سے ہتھے چڑھ جائے گا۔ چنانچہ میں نے آپ کے حکم کے مطابق طلسم تیار کر ڈالا۔ پھر آپ جانتے ہیں کہ ڈوگان جادو کس قدر خوفناک ہوتا ہے، کیونکہ یہ جادو اس وقت تیار کیا جاتا ہے جب کسی دشمن کو ختم کرنا ہو۔ اس مقصد کے لیے دشمن کا پتلا طلسم میں رکھا جاتا ہے، اور 7 روز تک اگر دشمن یعنی جس کا پتلا طلسم میں رکھا گیا ہو نہ آئے تو طلسم کا نتیجہ الٹ جاتا ہے اور اس کے لیے خطرناک بن جاتا ہے جس نے اسے تعمیر کیا ہو۔ عیار جادوگر نے دیورام کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ او ہاں، واقعی میں بھول ہی گیا تھا، دیورام نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ پھر بولا، مگر اب عمرو طلسم میں داخل کیسے ہوگا؟ اسے تو تم سبز باغ میں چھوڑ آئے ہو جو طلسم سے لاکھوں میل دور ہے۔ عمرو طلسم میں ضرور آئے گا، میں اس کے لیے ایک نشانی چھوڑ آیا ہوں، عیار جادوگر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ خواجہ عمرو زور زور سے رو رہا تھا۔ ہائے میں لٹ گیا، میری تمام دولت کمبخت لے گیا، اب میں کیا کروں گا، کہاں جاؤں گا؟ ابھی وہ رو ہی رہا تھا کہ اچانک اس کے کاندھے پر کسی نے ہاتھ رکھ دیا۔ عمرو نے چونک کر گردن اٹھائی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کے پیچھے ایک نہایت خوبصورت پری کھڑی تھی، جس کے سر کے بال اور کاندھوں پر موجود پر سنہری رنگ کے تھے اور دھوپ میں چمک کر بے حد بھلے معلوم ہو رہے تھے۔ کیا بات ہے، یوں چلا چلا کر کیوں رو رہے ہو عمرو؟ اس نے نہایت ملائمت سے پوچھا۔ عمرو جو اپنا رونا بول کر حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا، اس کی بات سن کر ایک مرتبہ پھر رونے لگا۔
تب پری نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، بتاؤ تو صحیح، بات کیا ہے؟ خواہ خواہ روئے جا رہے ہو۔ پری کے حوصلہ دینے پر امرو کو ہوش آ گیا۔ امرو نے جلدی جلدی آستینوں سے آنسو پونچھ ڈالے اور اپنے لٹنے کی تمام حقیقت پری کو سنائی۔ اوہو، تو تم دولت کے لیے رو رہے ہو؟ پوری بات سننے کے بعد پری نے افسوس زدہ لہجے میں کہا، تو اور ہائے، اتنی محنت اور مشقت کے بعد کئی سالوں سے دولت اکٹھی کی تھی، اور وہ ایک موا ظالم کیڑے پڑے اس کی قبر میں ایک ہی جھٹکے میں لے اڑا۔ ہائے، اسے مجھ غریب پر ذرا ترس نہ آیا۔ امرو بوڑھی عورتوں کی طرح اسے کوسنے لگا۔ امرو، یوں رونے اور کوسنے سے کام نہیں چلے گا، پری نے سنجیدگی سے کہا۔ کیا مطلب؟ تو پھر کیسے چلے گا کام؟ امرو نے حیرت سے پوچھا۔ تمہیں اس سے انتقام لینا چاہیے، نہ صرف اپنی دولت واپس لینی چاہیے بلکہ اس کی بھی تمام دولت تم حاصل کرو، یعنی عدلے کا بدلہ لو۔ مگر میں نہیں جانتا وہ کون ہے اور کہاں رہتا ہے، اس کی تم فکر نہ کرو، پری نے کہا۔ اس کے گھر تک میں تمہیں پہنچا دوں گی، آگے تمہارا کام ہوگا کہ کیسے تم اس سے انتقام لیتے ہو۔ کیا واقعی؟ امرو حیرت و خوشی سے اچھل پڑا۔ تم اس خبیث کا ٹھکانہ جانتی ہو؟ ارے تو پہلے کیوں نہیں بتایا؟ چلو جلدی لے چلو مجھے اس کے پاس۔ میں نے اس کی گردن مروڑ کر دولت واپس نہ لی تو میرا نام خواجہ امرو عیار نہیں۔ ٹھیک ہے، تو پھر آنکھیں بند کر لو، پری نے کہا، اور امرو نے جلدی سے آنکھیں موند لیں۔ ایک لمحے کے لیے اسے اپنا جسم ہوا کے دوش پر تیرتا ہوا محسوس ہوا، پھر اصلی حالت پر آ گیا۔ اب آنکھیں کھول دو، پری کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی اور اس نے جھٹ آنکھیں کھول دیں اور یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ کسی پہاڑی علاقے میں کھڑا تھا۔ دور دور تک، حد نگاہ تک پہاڑ ہی پہاڑ دکھائی دے رہے تھے، ہر طرف ویرانی اور گہری خاموشی مسلط تھی۔ امرو نے ادھر ادھر دیکھا مگر پری اسے کہیں دکھائی نہ دی۔ ہائیں، پری کہاں گئی؟ اس نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں تمہارے قریب ہی ہوں، گھبراؤ نہیں، پری کی ہنستی ہوئی آواز سنائی دی۔ ارے قریب ہو تو دکھائی کیوں نہیں دے رہی؟ اور یہ تم مجھے کہاں لے آئی ہو؟ تم تو مجھے جادوگر کے پاس لے جا رہی تھی۔ امرو، میرا غائب رہنا ہی بہتر ہے، تم ناک کی سیدھ میں چلتے چلو، ایک کوس کے بعد تمہیں ایک ایسا ٹیلہ دکھائی دے گا جیسے کسی شیر کا چہرہ بنا ہو، اس کے قریب ہی تمہیں ایک تاریک غار دکھائی دے گی، بس وہیں سے عیار جادوگر کی حد شروع ہوتی ہے، بس آگے تم جانو اور عیار جادوگر جانے۔ اب میں جا رہی ہوں، شام ڈھلنے سے پہلے پہلے غار کے قریب پہنچ جاؤ، ورنہ ساری عمر انہی پہاڑیوں میں سر پٹکتے رہ جاؤ گے اور تمہیں واپسی کا کوئی راستہ دکھائی نہ دے گا۔ جاؤ۔ شکریہ اچھی پری، میں تمہارا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا، امرو نے کہا اور سامنے کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ کافی دیر مسلسل چلتے چلتے اسے دور سے شیر کی شکل والی پہاڑی دکھائی دینے لگی اور امرو اور زیادہ تیزی سے قدم اٹھانے لگا۔ جلد ہی وہ پہاڑی کے قریب پہنچ گیا اور غار تلاش کرنے لگا۔ پہاڑی کے اوٹ میں اسے ایک تاریک غار کا دہانہ دکھائی دے گیا، چنانچہ اس نے اللہ کا نام لیا اور غار میں داخل ہو گیا۔ جو ہی وہ غار میں داخل ہوا، پیچھے ایک دھماکہ ہوا اور ایک بہت بڑا پتھر آ کر غار کے منہ پر ٹک گیا۔ اب غار سے باہر جانے کا راستہ بالکل بند ہو گیا تھا۔ امرو نے کوئی پرواہ نہ کی، دل میں اللہ کو یاد کرتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ غار انتہائی تاریک تھی، ہر طرف سیاہی ہی سیاہی چھائی ہوئی تھی، ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا تھا۔ امرو سوچ رہا تھا کہ ایسے میں اگر کوئی آفت اس پر حملہ کر دے تو وہ کس طرح اپنا بچاؤ کرے گا۔ یہ سوچنے پر اس نے جلدی سے زنبیل میں ہاتھ ڈال کر سلیمانی سرما نکال کر آنکھوں میں لگایا تو اسے ہر چیز واضح طور پر دکھائی دینے لگی، جیسے وہ دن کی روشنی میں کھڑا ہو۔ امرو ایک مرتبہ پھر قدم آگے بڑھانے لگا۔ اسی لمحے ایک تیز پھنکار غار میں گونجی اور امرو ٹھٹک کر رک گیا۔ اس نے سامنے دیکھا تو خوف و دہشت سے اس کی آنکھیں پھٹ سی گئیں۔ سامنے سے ایک 10 گز لمبا اور موٹا اژدھا منہ سے آ کے بھپکے نکالتا ہوا اس کی جانب آ رہا تھا۔ خوف کے مارے امرو کے ہاتھ پاؤں لرزنے لگے۔ اژدھا پھنکارتا ہوا قریب آتا جا رہا تھا، پھر اس سے قبل کہ وہ امرو کے قریب آتا، امرو نے نہایت برق رفتاری سے صفوف بے ہوشی نکال کر اژدھے کی جانب اچھال دی۔ اژدھے کی پھنکار میں کمی واقع ہو گئی۔ چند لمحے وہ سمٹتا سمٹاتا رہا، پھر اس کا جسم ساکت پڑ گیا۔ امرو نے ماتھے پر آیا ہوا پسینہ خشک کیا اور نہایت تیز رفتاری سے غار میں چلنے لگا۔ کئی گھنٹے مسلسل چلنے کے بعد وہ بری طرح سے تھک گیا۔ غار کسی طرح ختم ہونے کا نام ہی نہ لے رہی تھی، شیطان کی آنچ کی طرح لمبی ہی ہوتی جا رہی تھی۔ امرو سوچنے لگا اب وہ کیا کرے، معلوم نہیں
غار کتنا لمبا ہے اور کب وہ غار کے پار نکلے گا کہ اچانک اس کے ذہن میں ایک خیال آیا۔ اس نے زنبیل میں ہاتھ ڈال کر ایک چھوٹی سی ڈبیا نکالی۔ ڈبیا کھولی تو اس میں ایک نہایت باریک بال ایسا سانپ کل بلا رہا تھا۔ عمرو نے بڑے آرام سے چٹکی میں سانپ پکڑ کر زمین پر رکھ دیا۔ جو ہی اس نے سانپ کو زمین پر رکھا، سانپ یوں پھول کر بڑا ہونے لگا جیسے اس میں ہوا بھری جا رہی ہو۔ کچھ ہی دیر میں سانپ بے حد بڑا ہو گیا۔ سانپ کے کندھے پر چھوٹے چھوٹے کئی پر لگے ہوئے تھے۔ عمرو اچک کر سانپ کی پشت پر سوار ہو گیا۔ چل میرے سانپ، مجھے اس غار کے پار پہنچا دے۔ عمرو نے اتنا ہی کہا تھا کہ سانپ زمین سے کچھ بلند ہوا اور نہایت تیز رفتاری سے اڑنے لگا۔ سانپ کی رفتار اس قدر تیز تھی کہ عمرو کو ہر چیز انتہائی تیز رفتاری سے گزرتی ہوئی دکھائی دینے لگی۔ دور سے عمرو کو روشنی کی ہلکی سی کرن دکھائی دی۔ تب عمرو نے سانپ کو رکنے کو کہا۔ سانپ کے رکتے ہی عمرو چھلانگ لگا کر نیچے اتر آیا اور سانپ دوبارہ اپنی اصلی حالت میں باریک ہو گیا۔ عمرو نے اسے چٹکی میں پکڑ کر ڈبیا میں رکھ لیا اور ڈبیا زنبیل میں ڈال کر روشنی کی طرف بڑھنے لگا۔ روشنی قریب آتی جا رہی تھی، قریب اور قریب، اور عمرو غار سے باہر آ گیا۔ جو ہی اس نے غار سے باہر قدم رکھا، ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ عمرو ایک لمحے کے لیے لڑکھڑا گیا اور گرتے گرتے بچا۔ پھر جو ہی وہ سنبھلا تو یہ دیکھ کر وہ حیرت زدہ رہ گیا کہ نہ وہ غار دکھائی دے رہی ہے اور نہ ہی وہ میدان جہاں وہ کھڑا تھا، بلکہ اس وقت وہ ایک پتھریلے میدان میں کھڑا تھا جہاں ہر طرف دور دور تک چھوٹے بڑے ہزاروں لاکھوں پتھر بکھرے پڑے تھے۔ ارے یہ میں کہاں آ گیا ہوں؟ پہلے ایک غار ختم نہیں ہو رہی تھی، اب پتھریلے میدان میں آ گیا ہوں۔ نہ جانے کہاں وہ نامراد عیار جادوگر چھپا ہوا ہے۔ ایک دفعہ وہ میرے سامنے آ جائے تو اپنے دانتوں سے اس کی شاہرگ ادھیڑ دوں۔ وہ غصے میں بڑبڑانے لگا۔ اسی لمحے ایک عجیب سا شور اٹھا۔ عمرو نے چونک کر پلٹ کر دیکھا تو جیسے اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا، کیونکہ سامنے سے ہڈیوں کے انسانی ڈھانچے ہاتھوں میں تلواریں اور تیر کمان لیے نہایت تیز رفتاری سے شور مچاتے ہوئے اس کی جانب بھاگتے چلے آ رہے تھے۔ عمرو نے پلٹ کر دوسری طرف بھاگنے کی کوشش کی مگر ٹھٹک گیا۔ اس طرف سے بھی ڈھانچوں کا غول اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ وہ تیسری جانب پلٹا مگر ادھر سے بھی ڈھانچے چلے آ رہے تھے۔ وہ چاروں طرف سے گھر چکا تھا۔ ڈھانچے چیختے چلاتے نہایت غضبناک انداز میں اس کے قریب آ رہے تھے۔ عمرو کو موت اپنی آنکھوں کے سامنے ناچتی ہوئی دکھائی دینے لگی۔ اس سے قبل کہ وہ کوئی ترکیب سوچتا، ڈھانچے اس کے سر پر پہنچ گئے۔ یہ ایک بہت بڑا کمرہ تھا۔ اس کمرے کی دیوار پر ایک چھوٹا سا پردہ لہرا رہا تھا۔ پردے کے سامنے عیار جادوگر ایک کرسی پر بیٹھا آنکھیں موندے کوئی منتر بڑبڑا رہا تھا۔ چند لمحوں بعد اس نے آنکھیں کھول لیں اور ہاتھ پردے کی جانب پھیلاتے ہوئے لہرایا تو پردہ کسی سکرین کی طرح روشن ہو گیا اور پردے پر عمرو عیار ایک غار کے دہانے کی جانب بڑھتا دکھائی دینے لگا۔ خوب، بہت خوب، تو گویا شانگلی چڑیل نے پری بن کر عمرو کو طلیسم پر پہنچا ہی دیا۔ واہ، اب آئے گا مزہ۔ عمرو اپنی تمام تر عیاریوں سمیت میرے بنائے ہوئے طلیسم میں ختم ہو جائے گا۔ ہا ہا ہا، وہ بڑبڑاتے ہوئے زور زور سے کہکے لگانے لگا۔ پھر اپنا کہکا روک کر پردے کی جانب دیکھنے لگا جہاں عمرو عیار غار میں داخل ہونے لگا تھا۔ پھر جیسے ہی عمرو نے غار میں قدم رکھا، ایک بھاری بھرکم پتھر غار کے دہانے پر آ لگا اور غار بند ہو گیا۔ ہا ہا ہا، اب دیکھوں گا عمرو کس طرح بچ نکلتا ہے۔ غار میں موجود سیاہ اژدہا اس خبیث کو دکھائی ہی نہ دے گا اور وہ اسے جلا کر چند ہی لمحوں میں خاکستر کر دے گا۔ ہا ہا ہا، وہ زور زور سے بے ہنگم کہکے لگانے لگا۔ پھر یکلت اس کے کہکے تھم گئے۔ اس کی آنکھیں پھٹ پڑیں جیسے ابھی ہلکے توڑ کر باہر نکل آئیں گی۔ اس نے دیکھا عمرو نے سانپ کی جانب کوئی چیز اچھالی تھی اور سانپ بے حس و حرکت ہو گیا تھا۔ او، یہ کیا کر دیا ہے اس خبیث نے؟ کیا ہو گیا ہے میرے سانپ کو؟ یہ حرکت کیوں نہیں کر رہا؟ او او، وہ بری طرح اچھل پڑا۔ خیر کوئی بات نہیں، یہ اب کم از کم اس غار سے تو کبھی نہیں نکل سکے گا۔ یہیں بھوکا پیاسا ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جائے گا۔ یہ سوچ کر وہ اطمینان سے دوبارہ کرسی پر جم گیا، مگر دوسرے ہی لمحے وہ چونک اٹھا۔ عمرو نے ایک ڈبیا سے چھوٹا سا سانپ نکالا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے سانپ بہت بڑا ہو گیا اور عمرو سانپ کی پشت پر سوار ہو گیا اور سانپ نہایت تیز رفتاری سے اڑنے لگا۔ او بیڑا غرق، واقعی یہ بے حد عیار ہے۔ اس طرح تو یہ چند لمحوں میں غار پار کر جائے گا۔ روکو روکو اسے، کوئی ہے، کوئی ہے۔ اس نے زور زور سے چلانا شروع کر دیا۔ وہ آنکھیں پھاڑے پردے پر دیکھ رہا تھا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے عمرو غار سے باہر آ گیا۔ اب عمرو ایک پتھریلے میدان میں کھڑا
آنکھیں جھپکا رہا تھا، جیسے کسی الو کو پکڑ کر دھوپ میں کھڑا کر دیا گیا ہو۔ یہ دیکھتے ہی عیار جادوگر نے بے اختیار اپنا سر پیٹ لیا۔ ستیہ ناش ہو اس عمرو کا، کس قدر آسانی سے اس نے میرے طلسم حشت شکل کے پہلے مرحلے کو تباہ کر دیا۔ واقعی یہ عیار ہے۔ خیر، میرا اگلا طلسم اس سے زیادہ خوفناک ہے۔ دیکھتا ہوں اس بار عمرو بچتا کیسے ہے۔ یہ سوچتے ہوئے اس نے پردے پر نظریں جما دیں، جہاں چاروں طرف سے سینکڑوں انسانی ڈھانچے ہاتھوں میں نیزے اور تلواریں سونتے عمرو کی طرف شور مچاتے بھاگے چلے آ رہے تھے، اور وہ آنن فانن عمرو کے سر پر پہنچ گئے۔ دوسرے ہی لمحے عمرو نے نہایت تیزی سے ہاتھ زنبیل میں ڈالا، اور جب باہر آیا تو اس کے ہاتھ میں 2 پھلوں والی ایک عجیب تلوار تھی جو دھوپ میں بے تحاشا چمک رہی تھی۔ تلوار نکالتے ہی عمرو نے زور زور سے اسے گھمانا شروع کر دیا، اور یہ دیکھ کر عیار جادوگر اچھل پڑا کہ تلوار جس ڈھانچے کو لگتی ایک دھماکہ ہوتا اور ہڈیوں کا پنجر ٹوٹ پھوٹ کر بکھر جاتا۔ او یہ کیسی تلوار ہے؟ رک جاؤ، مت مارو مت مارو، اور سب مل کر حملہ کرو، بوٹیاں اڑا دو، مار ڈالو اسے، مار ڈالو۔ وہ ہذیانی انداز میں چیخنے لگا۔ چیختے چیختے وہ بری طرح کھانسنے لگا، اس کی آنکھوں میں پانی آ گیا۔ پردے پر عمرو نہایت مہارت سے تلوار چلا رہا تھا، مگر وہ جتنے ڈھانچے مارتا اس سے دگنے اس پر حملہ آور ہو جاتے، مگر عمرو تھکنے کا جیسے نام ہی نہ لے رہا تھا۔ وہ نہایت ماہرانہ انداز میں تلوار گھما رہا تھا اور آہستہ آہستہ آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ زمین پر ہڈیوں کا ڈھیر گرتا جا رہا تھا۔ عیار جادوگر غصے اور بے بسی کے عالم میں کھانستے ہوئے اپنے بال نوچنے لگا۔ اس کے منہ سے بے ہنگم آوازیں نکل رہی تھیں، اور پھر وہ چونک پڑا۔ اس کے چہرے پر یکلخت مسرت کی آبشار بہنے لگی۔ اس نے عمرو کے چہرے پر تھکن کے آثار دیکھ لیے تھے۔ اس کا ہاتھ ہلکا ہوتا جا رہا تھا، اور پھر اچانک عمرو عیار تھک کر نڈال ہو کر گر پڑا، اور عین اسی وقت کئی نیزے اور تلواریں اس کے جسم کی طرف بڑھیں، مگر اس سے قبل کہ وہ عمرو کے جسم سے ٹکراتی ایک زوردار دھماکہ ہوا اور سکرین پر گہری تاریکی چھا گئی۔ عیار جادوگر جو خوش ہو رہا تھا یکلخت اچھل پڑا اور ہذیانی انداز میں چلانے لگا۔ عمرو عیار ڈھانچوں کو سر پر پا کر بے حد گھبرا گیا، مگر جیسے یکدم ہوش آ گیا ہو، اس نے تیزی سے زنبیل میں ہاتھ ڈال کر شمشیر داؤدی نکال لی اور نہایت پھرتی اور ماہرانہ انداز میں اسے چاروں طرف گھمانے لگا۔ تلوار جس ڈھانچے کے جسم سے ٹکراتی ایک دھماکہ ہوتا اور ہڈیوں کا ڈھانچہ ٹوٹ پھوٹ کر زمین پر بکھر جاتا۔ یہ دیکھ کر عمرو عیار میں جوش آ گیا۔ اس نے نہایت تیز رفتاری سے تلوار گھمانی شروع کر دی اور ہڈیوں کا ڈھیر لگاتا چلا گیا۔ ساتھ ساتھ وہ آگے کھسکتا جا رہا تھا۔ کافی دیر مسلسل تلوار چلاتے چلاتے اس کے بازو شل ہو گئے۔ اس کے چہرے پر تھکن کے آثار ابھر آئے، مگر اس نے ہمت نہ ہاری اور تلوار چلاتا رہا۔ اسی وقت اسے ٹھوکر لگی اور وہ گر پڑا، اور ڈھانچوں کی تلواریں اس نے اپنے جسم پر لپکتے دیکھیں تو تیزی سے اس نے قریب پڑا ہوا پتھر اٹھا لیا تاکہ کسی ڈھانچے کو مار دے۔ جو ہی اس نے پتھر اٹھایا، ایک زوردار دھماکہ ہوا اور ہر طرف گہری تاریکی چھا گئی۔ عمرو کو یوں محسوس ہوا جیسے اسے کسی نے زمین سے اٹھا کر فضا میں اچھال دیا ہو۔ وہ تیزی سے کلابازیاں کھاتا ہوا نیچے گرنے لگا۔ بے اختیار اس کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ اسی لمحے وہ زمین پر دھڑام سے آ گرا۔ ایک مرتبہ پھر اس کے منہ سے چیخ نکلی اور وہ اپنی ہڈیوں کو سہلانے لگا جو گرنے کی وجہ سے کڑکڑا گئی تھیں۔ اس کے چہرے پر بے پناہ اذیت کے آثار تھے۔ کئی لمحے تک وہ یوں ہی آنکھیں بند کیے ہڈیاں سہلاتا رہا۔ پھر آہستہ آہستہ اس نے آنکھیں کھولیں اور یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ جہاں وہ موجود تھا وہاں کی ہر شے سرخ رنگ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ درخت، پتے، زمین، آسمان، غرض حد نگاہ تک سرخی ہی سرخی چھائی ہوئی تھی۔ عمرو حیرت سے ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک اسے اپنے جسم میں سوئیاں چبھتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ وہ چونک اٹھا۔ گھبرا کر اس نے اپنے جسم پر نظر ڈالی تو خوف کی شدت سے چیخ اٹھا۔ چھوٹی چھوٹی سرخ چونٹیاں اس کے پورے جسم پر چمٹی ہوئی تھیں اور اس کا گوشت کھانے میں مصروف تھیں۔ وہ کھلا کر اس نے اچھلنا کودنا شروع کر دیا اور جلدی جلدی ان موزی چونٹیوں کو مارنے لگا جو سوئیوں کی طرح اس کے رگ و ریشے میں چبھ رہی تھیں۔ اس کی وحشت جنون کی حد تک پہنچ گئی۔ چیختے چلاتے اور اچھلتے کودتے ہوئے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنا گوشت نوچنے کھسوٹنے لگا۔ اس کے منہ سے اذیتناک اور کربناک چیخیں خارج ہو رہی تھیں جیسے اس کا گلا کاٹا جا رہا ہو، اور زمین پر گر کر بری طرح لوٹنے لگا۔ اس کا سارا جسم لہو لہان ہو رہا تھا۔ سارے کپڑے بری طرح خون سے لتھڑے ہوئے تھے۔ دفعتاً اس نے اپنے منہ میں سرسراہٹ محسوس کی۔ بے اختیار اس نے ہاتھ منہ میں ڈال کر چیونٹیوں کو نکالنا چاہا تو اس کی انگلیوں سے رستا ہوا خون اس کے حلق میں اتر گیا۔
جیسے ہی اس کا خون حلق میں ٹپکا، اس کا جسم آگ کی مانند تپنے لگا، جیسے وہ بری طرح بخار میں پھنک رہا ہو۔ گرمی کی شدت سے اس کے بدن سے چمٹی ہوئی چونٹیاں گرنے لگیں۔ عمرو نے محسوس کیا کہ اس کے خون کے حلق میں اترنے کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، تو بے اختیار اس نے اپنے ہاتھ سے رستے ہوئے خون کو ہونٹوں سے لگا لیا۔ اس وقت نہ تو اسے کسی قسم کی کراہیت کا احساس ہوا اور نہ ہی اس میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت موجود تھی۔ زندگی کی رمق حاصل کرنے کے لیے اس کے ذہن نے ہر احساس کو مٹا دیا تھا۔ اپنا خون چوستے ہی چونٹیاں اس کے جسم سے جھڑ گئی تھیں اور اس کی سوزش میں بھی کمی آ گئی تھی، لیکن وہ زخموں کی وجہ سے اس قدر نڈال ہو چکا تھا کہ اس کے پیروں میں کھڑے ہونے کی ذرا بھی سکت نہ تھی۔ اس نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھولیں۔ چونٹیاں قریب ہی بڑی بے تابی سے گھوم رہی تھیں، مگر کوئی عمرو کی جانب آنے کی کوشش نہیں کر رہی تھی۔ نکاہت کے مارے عمرو کی آنکھیں بند ہونے لگیں اور پھر اس کا ذہن تاریکی کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈوبتا چلا گیا۔ چند لمحے عیار جادوگر حیرت سے بت بنا پردے کو دیکھتا رہا، پھر جیسے اسے ہوش آ گیا۔ اس کی آنکھوں میں ابھی تک حیرت کا سمندر موجزن تھا۔ اس نے جلدی سے زمین پر پاؤں مارا۔ اسی وقت زمین پھٹی اور ایک کالا سیاہ انسان، جس کا تمام بدن تو انسانی تھا مگر گردن کی جگہ سانپ کا پھن لگا ہوا تھا، برآمد ہوا۔ کیا حکم ہے میرے آقا؟ سانپ نما انسان کی پھنکارتی ہوئی آواز ابھری۔ انسانی سانپ، یہ میرا دوسرا طلسم کیسے تباہ ہو گیا؟ عمرو نے آخر کیا کیا ہے؟ جلدی بتاؤ، عیار جادوگر نے کڑکدار آواز میں سانپ نما انسان سے پوچھا۔ آقا، دراصل گرتے وقت عمرو کے ہاتھ میں طلسم شکن پتھر آ گیا تھا۔ اس پتھر کو اپنی جگہ سے ہٹاتے ہی طلسم تباہ ہو گیا، سانپ نما انسان نے جواب دیا۔ او حیرت انگیز، نہایت حیرت انگیز! اتنے لاکھوں کروڑوں پتھروں میں وہی ایک پتھر ہی اس کے ہاتھ میں آنا تھا؟ واقعی یہ نہایت ہی حیرت ناک بات ہے، اس نے حیرت زدہ لہجے میں بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ کیا اسے معلوم تھا کہ اگر اس پتھر کو اس کی جگہ سے ہٹا دیا جائے تو طلسم ختم ہو جائے گا؟ نہیں آقا، وہ پتھر اتفاقاً اس کے ہاتھ آ گیا تھا۔ کمال ہے۔ بہرحال ٹھیک ہے، تم جاؤ۔ اس مرتبہ تو وہ اتفاقاً بچ گیا تھا، مگر تیسرا طلسم بے حد خوفناک ہے۔ اس سے انسان کا بچنا ناممکن ہے، نہایت ناممکن۔ سرخ رو چونٹیاں پل بھر میں اس کا تمام گوشت کھا جائیں گی اور اس کا ہڈیوں کا ڈھانچہ باقی رہ جائے گا۔ ہا ہا ہا، اس نے مغرورانہ انداز میں کہکا لگایا۔ سانپ نما انسان نے جھک کر اسے سلام کیا اور دوبارہ زمین میں سما گیا۔ اس کے زمین میں سماتے ہی زمین دوبارہ برابر ہو گئی۔ جادوگر کی نظریں سکرین پر مرکوز ہو گئیں۔ عمرو زمین پر گرا ہڈیاں سے لا رہا تھا اور پھر سرخ چونٹیوں کو عمرو پر حملہ کرتے دیکھ کر عیار جادوگر کے لبوں پر مسکراہٹ تیر گئی۔ کچھ دیر بعد عمرو بری طرح چیختے ہوئے اچھلنے کودنے لگا۔ اس کے منہ سے اذیت ناک چیخیں نکل رہی تھیں۔ وہ اپنے ہی ہاتھوں اپنا جسم نوچ رہا تھا۔ اس کا جسم چند ہی لمحوں میں خون میں بھیگ گیا۔ عیار جادوگر عمرو کو یوں اچھلتے اور چیختے چلاتے دیکھ کر زور زور سے کہکے لگانے لگا۔ اسی لمحے پردہ تاریک ہو گیا اور اس کے کہکوں کو جیسے بریک لگ گیا۔ ابھی وہ حیران ہی ہو رہا تھا کہ پردہ کیوں تاریک ہوا، اسی وقت جھماکا ہوا اور پردہ روشن ہو گیا، لیکن اس میں عمرو کی بجائے دیورام کی شبیہ دکھائی دینے لگی۔ دیورام کو دیکھ کر عیار جادوگر جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا اور جلدی سے رکوع کے بل جھک گیا۔ غلام آقائے عظیم کی عظمت کو سلام کرتا ہے، اس نے جھکتے ہوئے کہا۔ کہو عیار، کیسے ہو؟ آقا کا سایہ سر پر ہو تو غلام پر کیسے کوئی آنچ آ سکتی ہے؟ عیار جادوگر نے خوش آمدانہ لہجے میں کہا اور دیورام کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ پھر اس نے سنجیدہ ہوتے ہوئے پوچھا، عیار، افراسیاب نے پیغام بھیجا ہے کہ جلد اس کے دشمن کا سر کاٹ کر بھیجا جائے۔ تم بتاؤ عمرو عیار کہاں ہے اور تم نے اسے اب تک ختم کیا ہے یا نہیں؟ آقا، عمرو عیار کا قصہ ختم ہو چکا ہے۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے سرخ رو چونٹیوں کو اس کا گوشت کھاتے دیکھا ہے۔ بہت خوب، یہ تم نے کیا کہا؟ سرخ رو چونٹیاں؟ کیا مطلب؟ پہلے دو طلسموں کا کیا ہوا؟ دیورام نے پہلے خوش ہو کر پھر چونک کر نہایت حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ وہ آقا، دراصل عیار جادوگر نے گھبراتے ہوئے تمام تفصیل بیان کر دی۔ خیر، جو ہوا سو ہوا۔ اب تم جلدی سے اس کا ڈھانچہ لے کر میرے پاس پہنچ جاؤ۔ جو حکم عظیم آقا، عیار جادوگر نے سر جھکا کر کہا اور ساتھ ہی سکرین تاریک ہو گئی۔ عیار جادوگر نے زور سے زمین پر پاؤں مارا تو زمین سے وہی سانپ نما انسان دوبارہ نکل آیا۔ جاؤ اور جا کر تیسرے طلسم سے عمرو عیار کا ڈھانچہ اٹھا لاؤ، اس نے تحکمانہ لہجے میں کہا اور مڑ کر ایک بہت بڑی میز کے قریب بڑھا
جہاں شراب کی بے شمار بوتلیں پڑی تھیں۔ اس نے ایک گلاس میں شراب ڈال لی اور واپس پردے کی طرف بڑھا، مگر فوراً ٹھٹک گیا۔ سانپ نما انسان ابھی تک وہیں کھڑا تھا۔ تم گئے نہیں؟ میں نے تمہیں حکم دیا ہے کہ جا کر امرو کا ڈھانچہ اٹھا لاؤ اور تم ابھی تک یہیں کھڑے ہو۔ اس نے غصے سے سانپ نما انسان کو ڈانٹا۔ آقا، امرو عیار کا ڈھانچہ میں کہاں سے لاؤں؟ وہ ابھی زندہ ہے، سانپ نما انسان نے جواب دیا، اور عیار جادوگر چونک اٹھا۔ کیا مطلب؟ امرو عیار زندہ ہے؟ ہاں آقا، نہ صرف زندہ ہے بلکہ تیسرا طلسم بھی فتح کر چکا ہے۔ نہیں، عیار جادوگر پوری قوت سے چلایا۔ شراب کا جام اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر پڑا۔ یہ ایک نہایت سرسبز علاقہ تھا۔ ہر طرف سرسبز درخت اور خوبصورت رنگ برنگ پھول لہرا رہے تھے۔ پھولوں کی دلفریب مہک پوری فضا میں رچی بسی ہوئی تھی۔ امرو عیار کی آنکھ کھلی تو ایک لمحے کے لیے خود کو اس ماحول میں پا کر کھوسا گیا۔ پھر دوسرے ہی لمحے وہ پچھلا منظر یاد کر کے اچھل پڑا، مگر دوسرے ہی لمحے وہ ششدر رہ گیا۔ اس کا جسم بالکل صحیح سلامت تھا، زخم تو درکنا، جسم پر ہلکی سی خراش تک موجود نہ تھی۔ حالانکہ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ سرخ رو چونٹیاں اس کا بہت سا گوشت کھا چکی تھیں، اور اس نے خود اپنے ہاتھوں سے بھی تو اپنا گوشت نوچا تھا۔ اسے یاد آیا کہ اس نے اپنا خون پیا تھا، تب اسے چیونٹیوں نے چھوڑا تھا، تو گویا چیونٹیوں سے چھٹکارا اسی صورت میں ہو سکتا تھا کہ جب تک وہ اپنا خون نہ چکھ لیتا، اور اگر اتفاقاً خون اس کے حلق میں نہ ٹپک جاتا تو یہ خیال آتے ہی اس کے بدن میں پھریری دوڑ گئی۔ مگر اس کے جسم پر موجود زخم کہاں گئے؟ اس نے سوچا، پھر خود ہی فیصلہ کر لیا کہ ہو سکتا ہے زخم بھی طلسمی ہوں، جو طلسم کے فتح ہوتے ہی ختم ہو گئے ہوں۔ ہاں، یقیناً یہی بات ہوگی۔ اس نے سر ہلایا۔ اسے عیار جادوگر پر اور پری پر غصہ آ رہا تھا۔ عیار جادوگر اس کا خزانہ لوٹ کر لے گیا تھا، اس لیے، اور پری کے کہنے پر ہی وہ اس مصیبت میں پھنسا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ پری بھی دھوکہ باز تھی، ورنہ وہ اس کی مدد کو کیوں نہ آتی، اور نہ جانے ابھی کتنے مصائب اس کے راستے میں آنے باقی تھے۔ اس نے یک بارگی سر کو جھڑک دیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا، جیسے فیصلہ کر رہا ہو کہ کدھر جایا جائے۔ دفعتاً اسے قریب ہی کسی گھوڑے کی ہنہناہٹ سنائی دی۔ وہ چونک پڑا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، لیکن گھوڑا اسے کہیں دکھائی نہ دیا۔ وہ بڑا حیران ہوا۔ اسی وقت ایک مرتبہ پھر گھوڑا ہنہنایا۔ امرو نے محسوس کیا کہ گھوڑے کی ہنہناہٹ درختوں کے جھنڈ کی جانب سے سنائی دے رہی تھی۔ وہ چوکنا ہو گیا اور نہایت احتیاط سے جھنڈ کی جانب قدم اٹھانے لگا۔ گھوڑے کی ہنہناہٹ وقفے وقفے سے سنائی دے رہی تھی۔ امرو احتیاط سے قدم اٹھاتا ہوا جھنڈ کے قریب پہنچ گیا۔ درخت کے پیچھے چھپ کر اس نے دوسری طرف جھانکا۔ واقعی کچھ ہی فاصلے پر ایک نہایت خوبصورت سفید رنگ کا گھوڑا گھاس چڑھنے میں مصروف تھا۔ امرو نے اس خوبصورت گھوڑے کو دیکھتے ہی دل میں فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنا باقی سفر اسی گھوڑے پر طے کرے گا۔ ویسے بھی اسے معلوم نہ تھا کہ منزل ابھی اور کتنی دور ہے، اور سفر جاری رکھنے کے لیے کوئی نہ کوئی سواری کا ہونا ضروری تھا۔ وہ گھوڑے کو قابو کرنے کے طریقے پر غور کرنے لگا، پھر کسی خیال کے تحت دبے پاؤں گھوڑے کی جانب بڑھنے لگا۔ گھوڑے کے قریب پہنچ کر امرو نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ گھوڑے نے ایک جھرجھری لی اور گھاس کھانے میں مصروف ہو گیا۔ یہ دیکھ کر امرو کی ہمت بڑھی اور اس نے بڑے پیار سے گھوڑے کو تھپ تھپانا شروع کر دیا۔ گھوڑا یوں ہی نہلانے لگا جیسے امرو ہی اس کا مالک ہو اور وہ اسے اچھی طرح سے پہچانتا ہو۔ یہ بات امرو کو حیرت میں ڈال رہی تھی، مگر اس نے کسی بات کی پرواہ نہ کی اور گھوڑے کی گردن پر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا۔ گھوڑا بدستور گھاس چرنے میں مشغول رہا۔ واہ میرے شیر، لگتا ہے جیسے تو مجھے اچھی طرح پہچانتا ہو اور میرا ہی انتظار کر رہا ہو، امرو نے اس کی گردن پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، پھر آہستگی سے اچک کر گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہو گیا۔ ایک لمحے کے لیے گھوڑا زور سے ہنہنایا، پھر گھاس چھوڑ کر آہستہ آہستہ ایک طرف چلنے لگا۔ ہاں شاباش، تو بہت اچھا گھوڑا ہے، امرو نے اسے تھپ تھپاتے ہوئے کہا۔ گھوڑا آہستہ آہستہ تیز ہوتا جا رہا تھا۔ امرو نے اس کے بال پکڑ لیے کہ مبادہ کہیں گر نہ پڑے۔ گھوڑا تیزی سے درختوں کو عبور کرتا ہوا کھلے میدان میں آ گیا۔ میدان میں آتے ہی وہ نہایت تیز رفتاری سے بھاگنے لگا۔ امرو بوکھلا سا گیا اور گھبرائے ہوئے لہجے میں بولا، ارے بھائی آہستہ چلو ورنہ میں گر پڑوں گا۔ لیکن گھوڑے نے جیسے اس کی بات ہی نہ سنی ہو، اپنی رفتار اور تیز سے تیز تر کرتا چلا گیا۔ امرو بار بار اچل رہا تھا۔ اگر اس نے گھوڑے کے بال نہ پکڑے ہوتے تو کب کا گر گیا ہوتا۔ بھاگتے بھاگتے اچانک
گھوڑا فضا میں بلند ہوتا چلا گیا۔ یہ دیکھ کر امرو کا رنگ زرد ہو گیا۔ اسے خواب میں بھی یہ توقع نہ تھی کہ ایک عام گھوڑا یوں فضا میں بھی دوڑ سکتا ہے۔ اس نے اور مضبوطی سے گھوڑے کے بالوں کو تھام دیا۔ گھوڑا فضا میں تیزی سے بھاگ رہا تھا، جیسے وہ زمین پر ہی دوڑ رہا ہو۔ اس وقت امرو کی نظر زمین پر پڑی تو جیسے اس کا دل سینے سے اچھل کر حلق میں آ بنسا۔ اس کی آنکھیں مارے دہشت کے پھیلتی چلی گئیں۔ زمین پر ہر طرف گہری گہری کھائیاں دکھائی دے رہی تھیں۔ کھائیاں اس قدر گہری تھیں کہ اگر وہ گر جاتا تو اس کی ہڈیاں تک سرما بن جاتی۔ اچانک گھوڑا زور سے اچھلا اور امرو گرتے گرتے بچا۔ اس کا رنگ اڑ گیا۔ گھوڑا فضا میں بری طرح بدک رہا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ امرو کو ان گہری کھائیوں میں گرانا چاہتا ہو۔ گھوڑا ہنہناتے ہوئے زور زور سے اچھل کود کر رہا تھا۔ وہ کسی طرح امرو کو گرا دینا چاہتا تھا۔ امرو بری طرح سے اس کے بالوں کو پکڑے چمٹا ہوا تھا۔ وہ اچھل رہا تھا جیسے ابھی گرا کہ ابھی گرا۔ گھوڑے کی اچھل کود میں شدت آتی جا رہی تھی اور امرو کو اپنا آپ سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا۔ اس کا ذہن تیزی سے سوچ رہا تھا مگر اس کے ذہن میں کوئی ترکیب نہیں آ رہی تھی۔ گھوڑا تیزی سے اچھلتا کودتا ہوا دوڑا چلا جا رہا تھا اور حد نگاہ چٹانیں اور گہری گہری کھائیاں ہی دکھائی دے رہی تھیں۔ گھوڑا ہنہناتا ہوا پھر تیزی سے اچھلنے کودنے لگا۔ دفعتاً امرو کے ذہن میں ایک خیال آیا، گو یہ طریقہ بے حد خوفناک اور خطرناک تھا۔ اس میں اس کی جان بھی جا سکتی تھی، مگر وہ امرو ہی کیا جو مصیبت میں گھبرا جائے۔ اس نے رسک لینے کا فیصلہ کر لیا۔ امرو کا پورا بدن پسینے میں نہایا ہوا تھا۔ اس نے گھوڑے کے بڑے بڑے بالوں کو الٹے ہاتھ میں بری طرح سے لپیٹ لیا اور نہایت مضبوطی سے کھال کے قریب سے بالوں کو پکڑ لیا۔ اس طرح اس کا ایک ہاتھ آزاد ہو گیا، لیکن زوردار جھٹکے کی وجہ سے وہ اچھل کر گھوڑے کی گردن کی بائیں جانب لٹک گیا۔ اپنے جسم کے وزن کی وجہ سے اس کا ہاتھ چھوٹتا چھوٹتا رہ گیا۔ اس نے اپنا دوسرا ہاتھ زنبیل میں ڈالا اور ایک لمبی سی رسی نکال لی جس کے دونوں سینوں پر پھندے سے بنے ہوئے تھے۔ بڑی جدوجہد سے اس نے رسی کے ایک پھندے کو پکڑ کر گھوڑے کی گردن میں ڈالنا چاہا، مگر گھوڑے کی مسلسل اچھل کود کی وجہ سے ایسا ممکن نہ ہو سکا۔ امرو کا سارا جسم پسینے سے شرابور ہو رہا تھا۔ اس کا ہاتھ اچھل کود کی وجہ سے کھسک رہا تھا اور امرو جانتا تھا کہ اگر یہ پھندا گھوڑے کی گردن میں نہ پڑا تو کسی بھی لمحے گھوڑے کے بال اس کے ہاتھ سے چھوٹ جائیں گے اور وہ اپنی یقینی موت کو کسی طرح نہ روک سکے گا۔ ظاہر ہے انتہائی گہری اور خوفناک کھائیوں میں گر کر اس کا جسم کیوں کر سلامت رہ سکتا تھا۔ گھوڑے کی اچھل کود مسلسل جاری تھی۔ امرو نے پھندا ہاتھ میں پکڑا اور آنکھیں موند کر دل ہی دل میں خدا تعالیٰ کو یاد کیا اور ہاتھ کو جھٹکا دے کر پھندے کو گھوڑے کی گردن کی طرف اچھال دیا۔ اب یہ امرو کی خوش قسمتی سمجھیے یا غیبی امداد، پھندا سیدھا گھوڑے کی گردن میں پڑا اور پھنس گیا۔ اب رسی کا پھندا گھوڑے کی گردن میں پھنسا ہوا تھا اور دوسرا سرا یعنی دوسرا پھندا بار بار اچھل کر اوپر نیچے ہو رہا تھا۔ ادھر امرو کے ہاتھ میں گھوڑے کے بالوں کا سرا رہ گیا تھا اور امرو کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ موت اس کے کس قدر قریب تھی اس کا وہی اندازہ لگا سکتا تھا۔ اس کی ٹانگیں لٹکی ہوئی تھیں اور پھندا اچھل کود کی وجہ سے ادھر ادھر لہرا رہا تھا۔ مان دوسرا پھندا امرو کی بائیں ٹانگ میں پھنس گیا۔ امرو نے لاکھ چھڑانے کی کوشش کی مگر بے سود۔ اچانک ایک زوردار جھٹکا لگا اور امرو کے ہاتھ سے گھوڑے کے بال چھوٹ گئے اور امرو کسی ایسے پتھر کی مانند نیچے جانے لگا جسے اچانک پہاڑ کی کسی اونچی چوٹی پر سے پھینک دیا گیا ہو۔ اندھی اور گہری کھائی منہ پھاڑے امرو کو نگلنے کے لیے تیار تھی۔ گرتے وقت امرو کے منہ سے ایک دل خراش چیخ نکل گئی۔ عیار جادوگر حیرت سے منہ پھاڑے پردے کی جانب دیکھ رہا تھا جہاں امرو عیار گھوڑے سے الٹا لٹکا ہوا تھا۔ رسی کا ایک پھندا گھوڑے کی گردن میں تھا اور دوسرا امرو کی ایک ٹانگ کے ساتھ بندھا ہوا تھا۔ اسی حالت میں وہ ہاتھ پاؤں ڈھیلے چھوڑے یوں جھول رہا تھا جیسے وہ بے ہوش ہو۔ اس کی زنبیل بھی اس کے کاندھوں پر الٹی لٹکی ہوئی تھی۔ اسی حالت میں گھوڑا اسے اڑائے ہوئے ایک سمت لیے جا رہا تھا اور اچانک ایک جگہ سرخ رنگ کے بادلوں کی ایک ٹکڑی آئی اور امرو اور گھوڑا دونوں اس سرخ چادر میں چھپ گئے۔ اسی لمحے عیار جادوگر کے بدن میں جھرجھری پیدا ہوئی اور پھر وہ دھڑام سے کرسی پر گر گیا۔ او ختم ہو گیا، میرا چوتھا طلسم بھی ختم ہو گیا۔ نہ جانے اسے کیسے معلوم ہو گیا کہ اگر فضا میں الٹا لٹکا جائے تب یہ طلسم فتح ہو سکتا ہے۔ نہ جانے اس خبیث شیطان کو کیسے معلوم ہو گیا۔ اس کی بڑبڑاہٹ کسی اندھے کنویں سے آتی محسوس ہوئی۔ مان وہ بری طرح سے اچھل پڑا۔ اس کی آنکھیں یکلخت مسرت سے چمک اٹھیں۔ او یہ ٹھیک رہے گا، اب دیکھتا ہوں
یہ شیطان کس طرح سے بچ سکتا ہے؟ میں خواہ خواہ طلسم ہشت شکل کے چکر میں الجھ گیا۔ یہ ترکیب واقعی لاجواب ہے، نہ جانے مجھے پہلے اس کا کیوں خیال نہیں آیا۔ اس میں عمرو عیار تو کیا، دنیا کا خوفناک سے خوفناک جادوگر بھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ اب دیکھتا ہوں یہ کس طرح خود کو اپنی موت سے باز رکھتا ہے۔ اس کا چہرہ خوشی سے گلزار ہو رہا تھا، جیسے اچانک اسے قارون کا خزانہ مل گیا ہو۔ اس نے زور سے زمین پر پاؤں مارا، زمین پھٹی اور اس میں سے وہی سانپ نما انسان برآمد ہوا۔ کیا حکم ہے میرے آقا؟ اس نے الادین کے جن کے مانند فرما بردارانہ لہجے میں سر جھکا کر کہا۔ جاؤ اور جا کر عمرو عیار کو طلسم ہشت شکل سے نکال لاؤ اور باقی چاروں طلسموں کو ختم کر دو۔ اس نے تحکمانہ لہجے میں سانپ نما انسان کو حکم دیا اور سانپ نما انسان جانے لگا تو جادوگر نے اسے روکتے ہوئے کہا، اور سنو، عمرو عیار کے کاندھے پر جو تھیلا لٹکا ہوا ہے اسے اتار لینا اور عمرو کو کالے کنویں میں پھینک دینا۔ جاؤ، جلدی جاؤ، میرے حکم کی فوری تعمیل کرو، اس نے کرخت آواز میں کہا، اور سانپ نما انسان سر جھکا کر زمین میں سما گیا اور زمین برابر ہو گئی۔ سانپ نما انسان کے جاتے ہی جادوگر نے ایک طویل اور اطمینان بھرا سانس لیا، جیسے اس کے سر سے ایک بہت بڑا بوجھ اتر گیا ہو۔ اس نے پردے کی جانب دیکھا جہاں ابھی تک سرخ بادل چھائے ہوئے تھے۔ اس نے ہاتھ کو اشارہ دیا، انگلیوں سے چند شرارے نکلے اور آن کی آن میں پردہ جل کر راکھ ہو گیا۔ پھر اس نے مٹھی بند کر کے منہ میں کوئی منتر بڑبڑایا اور زور سے اپنی مٹھی پر پھونک ماری۔ پھر اس نے جو ہی مٹھی کھولی، کئی رنگ برنگی مکھیاں اڑ کر زمین پر جا گریں اور گرتے ہی ان کا حجم بڑھنے لگا۔ لیکن وہ مکھیاں نہیں تھیں، بلکہ خوبصورت پریاں تھیں جنہوں نے رنگ برنگے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ ان کے کاندھوں پر سنہرے پر بے حد بھلے معلوم ہو رہے تھے۔ تمام پریاں ایک قطار کی صورت میں کھڑی ہو گئیں اور انہوں نے جھک کر جادوگر کو سلام کیا۔ تب جادوگر نے مسکراتے ہوئے کہا، ہم نے تمہارا سلام قبول کیا خوبصورت پریوں۔ آج ہم بہت خوش ہیں کیونکہ چند لمحوں بعد ہمارا سب سے بڑا دشمن ختم ہونے والا ہے۔ اس خوشی میں ہم آج تمہارا ناچ دیکھیں گے۔ ناچو، گاؤ، عیار جادوگر نے چیختے ہوئے حکم دیا اور پریاں تیزی سے اس کے سامنے محو رقص ہو گئیں۔ گرتے گرتے اچانک عمرو کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کی بائیں ٹانگ اس کے جسم سے اکھڑ گئی ہو۔ اس کے منہ سے ایک دل خراش چیخ نکل گئی۔ کئی لمحوں بعد اسے ہوش آیا تو حیران رہ گیا۔ وہ الٹا لٹکا ہوا تھا۔ اسے یاد آیا کہ پھندا اس کی ایک ٹانگ میں پھنس گیا تھا۔ وہ دل ہی دل میں اس غیبی امداد پر خدا کا لاکھ لاکھ شکریہ ادا کرنے لگا۔ عمرو کے ہر طرف ہر جانب گہرے سرخ بادل چھائے ہوئے تھے۔ گھوڑا انہی بادلوں میں تیر رہا تھا۔ عمرو نہایت حیرانی کے عالم میں ان سرخ بادلوں کو دیکھ رہا تھا۔ مان اس نے ایک عجیب و غریب مخلوق کو اپنی جانب آتے دیکھا جس کا بدن تو انسانی تھا مگر سر کی جگہ سام کا بڑا سا پھن لگا ہوا تھا۔ عمرو کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ وہ سمجھا کہ شاید یہاں بھی یہ خوفناک مصیبت نازل ہو رہی ہے۔ وہ تیزی سے بچاؤ کی ترکیبیں سوچنے لگا۔ اسی لمحے وہ عجیب مخلوق اس کے سر پر پہنچ گئی اور پھر اس نے عمرو کے بدن کو پکڑ لیا۔ عمرو کے جسم سے جیسے جان ہی نکل گئی۔ اس نے ایک مرتبہ پھر موت کے خوف سے آنکھیں موند لیں، لیکن اس نے محسوس کیا کہ اس مخلوق نے دونوں ہاتھوں سے اسے تھام لیا تھا اور رسی کا پھندا اس کے پاؤں سے چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ عجیب مخلوق پھندا کھولنے میں کامیاب ہو گئی۔ تب اس نے عمرو کو دونوں ہاتھوں پر تھام کر سرخ بادلوں میں تیرنا شروع کر دیا۔ کہ کون ہو تم اور مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ عمرو نے ڈرتے ڈرتے عجیب مخلوق سے سوال کیا۔ عجیب مخلوق کی دو شاخہ سرخ زبان لہرائی اور وہ سرسراتی ہوئی آواز میں بولی، تمہیں آقا کے حکم سے کالے کنویں میں پھینکنے جا رہا ہوں۔ کالا کنواں؟ کیا مطلب؟ عمرو نے چونک کر پوچھا۔ کالا کنواں شیار و جن کا کنواں ہے، اس کے محافظ انسانی گوشت بڑی رغبت سے کھاتے ہیں۔ عجیب مخلوق نے سرسراتی آواز میں جواب دیا اور عمرو اس تصور سے ہی کام کیا۔ اس نے ملتجیانہ لہجے میں کہا، کیا تم مجھے چھوڑ نہیں سکتے؟ اگر تم مجھے چھوڑ دو تو میں تمہارا بے حد احسان مند رہوں گا۔ نہیں، مجھے آقا نے حکم دیا ہے اور میں آقا کا حکم ضرور بجا لاؤں گا۔ اچھا، عمرو نے مری مری آواز میں کہا، پھر چونک کر بولا، تمہارا آقا کون ہے؟ میرے آقا کا نام عیار جادوگر ہے اور وہ عظیم آقا دیو رام کا ملازم خاص ہے۔ عجیب مخلوق نے جواب دیا اور عمرو عیار جادوگر کا نام سن کر چونک اٹھا۔ اس کی آنکھوں میں نفرت کی چنگاریاں پھوٹنے لگیں۔ اس نے نیچے جھانک کر دیکھا۔ نیچے ہر طرف بھورے رنگ کی زمین پھیلی ہوئی تھی اور دور دور تک چھوٹے بڑے ٹیلے پھیلے ہوئے تھے۔
کہیں کہیں ٹیلوں کے قریب جا بجا سرسبز درخت بھی دکھائی دے رہے تھے۔ دور سے عمرو کو ایک ہلکا سا سیاہ نقطہ سا دکھائی دیا۔ وہ نقطہ بتدریج بڑا ہوتا چلا گیا۔ وہ ایک بہت بڑا سیاہ کنواں تھا۔ عجیب مخلوق عین کنویں کے اوپر آ کر رک گئی۔ عمرو نے دیکھا کنواں گہرا اور تاریک تھا، جس کی وجہ سے اس کی گہرائی کا اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا تھا۔ البتہ کنویں کے عین درمیان میں کناروں کے قریب سنہری رنگ کی چھوٹی چھوٹی سینکڑوں مکھیاں بن بناتی ہوئیں کنویں میں گھوم رہی تھیں۔ عمرو ان مکھیوں کو دیکھ کر کانپ کر رہ گیا۔ یہ مکھیاں کیسی ہیں؟ اس نے گھگھیائے ہوئے لہجے میں عجیب مخلوق سے پوچھا۔ یہ آدم خور مکھیاں ہیں۔ جو ہی تم کنویں میں گرو گے یہ مکھیاں تمہارے بدن سے چمٹ جائیں گی اور ایک لمحہ میں تمہارا سارا خون چوس لیں گی اور تمہارا مردہ جسم کنویں میں گر جائے گا، جو آدم خور دیو کھا جائیں گے۔ نہیں نہیں، عمرو خوف و دہشت سے چیخا۔ خدا کے لیے مجھے اس کنویں میں مت پھینکو، نہیں تو میں مر جاؤں گا۔ خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو۔ آخر میں نے تمہارا اور تمہارے آقا کا کیا بگاڑا ہے جو یوں تم لوگ ہاتھ دھو کر میرے پیچھے پڑ گئے ہو؟ عمرو کے بے اختیار موٹے موٹے آنسو نکل آئے۔ مجھے نہیں معلوم، مجھے تو آقا نے حکم دیا ہے۔ لو تیار ہو جاؤ، میں تمہیں پھینکنے لگا ہوں۔ ذرا ٹھہرو، کیا میں آخری مرتبہ ایک گولی کھا سکتا ہوں؟ یہ گولی مجھے بے حد پسند ہے، پھر مجھے ایسی گولیاں کہاں ملیں گی؟ عمرو نے اچانک کسی خیال کے تحت پوچھا۔ ٹھیک ہے، جلدی کھا لو، پھر میں تمہیں کنویں میں پھینک دوں گا۔ عجیب مخلوق نے دو شاخہ زبان لہراتے ہوئے کہا، اور عمرو نے جلدی سے زنبیل سے ایک چاندی کی چھوٹی سی گولی نکالی۔ اس کی آنکھوں میں ایک معنی خیز چمک تھی جو عجیب مخلوق نہ دیکھ سکی۔ روسے لمحے عمرو نے چاندی کی گولی منہ میں رکھ لی اور ایک اطمینان بھرا اور طویل سانس لیتا ہوا بولا، لو میں تیار ہوں، پھینک دو مجھے کنویں میں۔ اس کے لہجے میں گہرا اطمینان تھا۔ ٹھیک ہے، لیکن مرنے سے پہلے یہ تھیلا اتار کر مجھے دے دو۔ تمہارے کس کام کا؟ تم تو مرنے جا رہے ہو۔ عجیب مخلوق نے اس کی زنبیل کی جانب آنکھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ارے رہنے دو، کیا کرو گے اس تھیلے کا؟ خالی سا تھیلا ہے، رہنے دو۔ چلو اب مجھے پھینک بھی دو، میں مرنے کے لیے بے چین ہو رہا ہوں۔ عمرو نے جلدی سے کہا۔ کمال ہے، ابھی زندگی کے لیے گڑگڑا رہے تھے اور اب مرنے کے لیے بے چین ہو، کیسے انسان ہو تم؟ عجیب مخلوق نے واقعی حیران ہوتے ہوئے پوچھا، اور عمرو کے لبوں پر مسکراہٹ تیر گئی۔ اس کے چہرے پر سکون ہی سکون تھا۔ اسی وقت سانپ نما انسان نے اسے چھوڑ دیا اور عمرو کمان سے نکلے ہوئے تیر کی مانند کنویں کی جانب گرنے لگا۔ عمرو کو اپنی جانب آتا دیکھ کر آدم خور سنہری مکھیوں کی بن بناہٹ میں اضافہ ہو گیا تھا اور وہ تیزی سے کنویں میں چکرا رہی تھیں۔ کنویں کے قریب پہنچنے سے قبل ہی اس کے جسم کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور وہ کنویں سے پیچھے ہٹ گیا۔ پھر لگاتار اس کے جسم کو کئی جھٹکے لگے اور ان جھٹکوں کی وجہ سے وہ کنویں کے دہانے سے خاصا فاصلے تک ہٹ گیا اور پھر نہایت آہستگی سے وہ بھوری زمین پر اتر آیا۔ زمین پر قدم رکھتے ہی اس نے زنبیل کا رخ اوپر کی جانب کیا، جہاں سانپ نما انسان ابھی تک حیرت سے بت بنا فضا میں معلق تھا۔ چل زنبیل میں۔ عمرو کے منہ سے جو ہی یہ الفاظ نکلے، سانپ نما انسان کو ایک زوردار جھٹکا لگا۔ وہ بری طرح سے ہاتھ پاؤں مارنے لگا اور تیزی سے ہوا میں گھسٹتا ہوا زنبیل میں جا گرا۔ عمرو نے ایک طویل سانس لی اور زنبیل کا منہ بند کر کے اسے کاندھے پر ڈال کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ دور حد نگاہ تک بھورا میدان ہی پھیلا ہوا تھا۔ وہ سوچنے لگا، اب جائے تو کدھر کو جائے؟ ہر طرف دور دور تک میدان ہی پھیلا ہوا تھا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اسے سانپ نما انسان کا خیال آیا کہ وہ ضرور اس میدان سے نکلنے کا راستہ جانتا ہوگا۔ چنانچہ اس نے کاندھے سے زنبیل اتاری اور اس کا منہ کھول کر زمین کی جانب رخ کرتے ہوئے بڑبڑایا، زنبیل کا قیدی باہر آ جائے۔ اس کا اتنا کہنا ہی تھا کہ وہی سانپ نما انسان لڑکھڑاتا کلا بازیاں کھاتا ہوا زنبیل سے نکل کر زمین پر آ گرا اور گر کر بری طرح سے تڑپنے لگا، جیسے اسے ذبح کیا جا رہا ہو۔ بتاؤ اس صحرا میں راستہ کدھر جاتا ہے؟ عمرو نے کرخت آواز میں پوچھا۔ سانپ نما انسان یوں تھر تھر کانپ رہا تھا جیسے اسے جاڑے کا بخار چڑھا ہوا ہو۔ جلدی بتاؤ ورنہ دوبارہ تمہیں اس زنبیل میں بند کر دوں گا۔ نہیں نہیں، خدا کے لیے مجھے اس تھیلے میں بند مت کرنا، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ وہ گھگھیائے ہوئے لہجے میں بولا۔ تو بتاؤ، اس صحرا سے نکلنے کا ایک ہی طریقہ ہے۔ کیا تمہیں اس کالے کنویں میں چھلانگ لگانی ہوگی؟ کیا مطلب؟ کیا بکواس کر رہے ہو؟ عمرو غصے سے دھاڑا۔ تم چاہتے ہو
میں تمہاری باتوں میں آ کر اس کنویں میں کود جاؤں اور خود کو موت کے حوالے کر دوں؟ سیدھی طرح سے بتاؤ ورنہ۔ یہ کہہ کر عمرو نے زمیل کا منہ کھول دیا۔ نہیں نہیں میں سچ کہہ رہا ہوں، اس صحرا سے نکلنے کا اور کوئی طریقہ نہیں۔ تم ساری عمر بھی اس صحرا میں چلتے رہو مگر صحرا کبھی ختم نہیں ہوگا۔ ہر 50 قدم کے فاصلے پر تمہارے سامنے یہ تاریک کنواں آ جائے گا۔ اس صحرا کو اسی صورت میں پار کیا جا سکتا ہے جب تم ان آدم خور مکھیوں 4 دیووں کو مار دو۔ اور وہ کہتے کہتے یکدم رک گیا۔ اور کیا؟ جلدی بتاؤ۔ عمرو نے زنبیل کو جھٹکا دیا۔ اور یہ کہ جب تک تم غرٹان دیو کو آزاد نہ کرا لو، اس نے جواب دیا۔ غرٹان دیو؟ کیا مطلب؟ یہ کون ہے؟ عمرو نے حیرت سے پوچھا۔ وہ آقا دیو رام کی نہیں میں نہیں بتا سکتا، میں کچھ نہیں بتا سکتا، وہ خوف سے چیخا۔ پھر اس سے قبل کہ عمرو کچھ سمجھتا، سانپ نما انسان یکلخت اٹھ کر بھاگا اور دیکھتے ہی دیکھتے کالے کنویں میں چھلانگ لگا دی۔ جو ہی اس نے کنویں میں چھلانگ لگائی، سینکڑوں سنہری مکھیاں اس کے جسم سے لپٹ گئیں اور دیر تک کنویں میں اس کی دل خراش چیخیں لہراتی رہیں۔ ایک لہجہ کے لیے عمرو کا جسم جیسے سن ہو کر رہ گیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایسا بھی ہو جائے گا۔ کئی لمحے وہ سکتے کے عالم میں کھڑا رہا تھا، پھر آگے بڑھ کر اس نے کنویں میں جھانکا۔ سنہری مکھیاں اسی طرح کنویں میں چکرا رہی تھیں، البتہ اب ان کا رنگ سنہری نہیں، سرخی مائل تھا۔ یہ دیکھ کر عمرو ایک لمحے کے لیے جھرجھری لے کر رہ گیا۔ اسے عجیب مخلوق کی باتوں کا ذرہ بھر بھی یقین نہیں آیا تھا۔ وہ کئی لمحوں تک اس کی باتوں پر غور کرتا رہا، پھر سر جھٹک کر بڑبڑایا۔ جھوٹ بولتا تھا خبیث، خواہ مخواہ مجھے موت کے حوالے کرنا چاہتا تھا۔ اس نے ایک مرتبہ پھر سر جھٹکا اور ایک طرف کو چلنا شروع کر دیا۔ کافی دیر تک وہ چلتا رہا لیکن صحرا نے ختم ہونے کا نام ہی نہ لیا۔ سانپ نما انسان کے کہنے کے مطابق واقعی ہر 50 قدم چلنے کے بعد وہی کنواں عمرو کے سامنے آ جاتا اور عمرو جھلا کر دوسری طرف چلنے لگتا، لیکن آگے پھر وہی کنواں آن موجود ہوتا۔ یوں ہی مسلسل چلتے چلتے وہ بری طرح سے تھک گیا۔ اوپر سے بھوک پیاس سے اس کی جان نکلنے لگی اور وہ تھک ہار کر دھپ سے زمین پر گر کر بیٹھ گیا اور سوچنے لگا اب کیا کرے، وہ کدھر کو جائے؟ تو کیا وہ واقعی کنویں میں چھلانگ لگا دے اور خود کو موت کے حوالے کر دے؟ یہی سوچتے سوچتے اس کا سر چکرانے لگا۔ آخر وہ فیصلہ کن انداز میں اٹھا اور کنویں کی منڈیر پر آ کھڑا ہوا۔ مکھیاں اسے دیکھ کر تیزی سے بھنبھنانے لگیں۔ عمرو چند لمحے غور سے انہیں دیکھتا رہا، پھر اس نے زنبیل سے سفوف بے ہوشی نکالا اور کنویں میں چھڑک دیا۔ سفوف چھڑکنا تھا کہ مکھیاں ایک دم سے چھٹ گئیں اور کنویں کی گہرائی میں گرتی چلی گئیں۔ اب عمرو نے چادر سلیمانی نکال کر اوڑھ لی اور وہی چاندی کی گولی نکال کر منہ میں رکھ لی۔ پھر آنکھیں بند کر کے اللہ کا نام لیتے ہوئے اس نے کنویں میں چھلانگ لگا دی۔ نہایت صورت سے وہ کنویں کی گہرائی میں جانے لگا جو نہ جانے کس قدر گہرا تھا۔ کافی دیر گزر گئی، وہ یوں ہی کلا بازیاں کھاتا ہوا کنویں میں گرتا چلا گیا۔ بہت دیر بعد وہ نہایت آرام سے کنویں کی گہرائی میں جا گرا۔ چاندی کی گولی کی وجہ سے اسے ذرہ بھر بھی چوٹ نہ آئی تھی۔ اس نے آنکھیں کھولیں، پھر حیرت زدہ رہ گیا۔ اسے جیسے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ ہر طرف رنگا رنگ خوبصورت پھول کھلے ہوئے تھے، دور دور تک سرسبز پھلدار درختوں کا سلسلہ چلا گیا تھا۔ ہر طرف پھولوں کی بھینی بھینی خوشبو رچی ہوئی تھی۔ عمرو اس جنت میں کھوسا گیا۔ اسی وقت اس کے کانوں میں ایک بھاری بھرکم آواز سنائی دی، آدم بو، آدم بو۔ عمرو نے سر اٹھایا، پھر خوف سے کانپ کر رہ گیا۔ فضا میں 4 ہٹے کٹے خوفناک قسم کے دیو چکراتے پھر رہے تھے۔ ان کے نتنے زور زور سے پھول اور پچک رہے تھے۔ یہ آواز انہی کی تھی۔ عمرو سمجھ گیا کہ ان دیووں نے اس کی بو پالی ہے اور وہ اب کسی مصیبت میں نہ پھنس جائے۔ اس نے جلدی سے زنبیل سے عطر کی شیشی نکال لی اور پوری کی پوری اپنے بدن پر انڈیل لی۔ عطر کی خوشبو بے حد دل فریب اور مسحور کن تھی۔ خود عمرو بھی اس خوشبو میں جھومنے لگا اور فضا میں تیرتے ہوئے دیووں کے پھولتے پچکتے نتنے معمول پر آ گئے۔ پھر وہ لمبا چکر کاٹ کر زمین پر اتر آئے اور کوئی درختوں کے پیچھے کوئی جھاڑیوں میں جھانک جھانک کر دیکھنے لگا جیسے انہیں کسی کی تلاش ہو۔ عمرو سمجھ گیا کہ وہ اسے ہی ڈھونڈ رہے ہیں۔ وہ خاموش کھڑا ان کی حرکات و سکنات دیکھتا رہا۔ آخر وہ چاروں دیو تھک ہار کر ایک جگہ بیٹھ گئے۔ کمال ہے، میری ناک بلا دھوکہ کیسے کھا سکتی ہے؟ کسی آدم ذات کی بو میں نے شدت سے محسوس کی تھی۔ ایک دیو نے حیرت سے بڑبڑاتے ہوئے کہا، ہو سکتا ہے جو ہم نے عجیب و غریب آدم ذات کھایا ہے اس کی مہک ہو۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا،
میرا دل کہتا ہے آدم زاد یہاں، میرا مطلب ہے یہیں کہیں آس پاس اب بھی موجود ہے۔ پہلے نے ایک لمبا سانس کھینچتے اور ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، تو پھر ہمیں دکھائی کیوں نہیں دے رہا؟ کیا اس نے سلیمانی ٹوپی پہن رکھی ہے؟ تیسرے دیو نے سوچتے ہوئے کہا، ہو سکتا ہے واقعی اس نے سلیمانی ٹوپی یا کوئی اور طلسمی چیز پہن رکھی ہو، اس لیے دکھائی نہیں دے رہا۔ آخر یہ طلسم کدا ہے، یہاں کیا بات ناممکن ہے؟ پہلے نے کہا، اور باقی دیو سوچ میں ڈوب گئے، اور امرو دیو کی عقل مندی پر حیرت زدہ رہ گیا۔ لیکن پھر ہمیں اس کی بو کیوں آنا بند ہو گئی ہے؟ دوسرے نے اچانک نکتہ اٹھایا، اور پہلا دیو واقعی حیرت سے سر ہلانے لگا۔ امرو حیرت پر حیرت کے غوطے کھانے لگا۔ واقعی بڑے عقل مند دیو ہیں، امرو بڑبڑایا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ ان دیووں کے کان کتنے تیز ہیں۔ اس کی ہلکی سی آواز ان کے کانوں تک پہنچ گئی، اور وہ اچھل پڑے، اور ان کی بڑی بڑی آنکھیں سرچ لائٹوں کی طرح گھومنے لگیں۔ دیکھا، سنا تم نے؟ یہ آواز بلا شبہ آدم زاد کی تھی۔ وہ یقیناً یہیں کہیں آس پاس ہے، ڈھونڈو اسے جلدی، پہلے دیو نے چیختے ہوئے کہا، اور امرو گھبرا گیا۔ اس نے جلدی سے منہ پر ہاتھ رکھ لیا، اور دیو نہایت تیزی سے ایک مرتبہ پھر جھاڑ جھنکار کھنگالنے لگے۔ امرو نے چند لمحوں کے لیے سوچا کہ کیا کرے، پھر اس نے ایک طرف کو چلنا شروع کر دیا۔ کافی دیر تک چلنے کے بعد اسے دور ایک سیاہ رنگ کا عجیب و غریب محل دکھائی دینے لگا۔ محل کا رنگ گہرا سیاہی مائل تھا، چاروں طرف سے بند نظر آ رہا تھا۔ اس میں داخل ہونے کا ایک ہی راستہ تھا، سامنے کا دروازہ، جو کہ کھلا ہوا تھا۔ امرو کو یہ محل عجیب پراسرار سا محسوس ہوا۔ پہلے اس نے سوچا کہ یہاں سے پلٹ جائے اور کوئی راستہ تلاش کرے، پھر نہ جانے کیوں اس نے کسی اور طرف جانے کا ارادہ ترک کر دیا، اور دھڑکتے دل کے ساتھ محل میں داخل ہو گیا۔ سلیمانی چادر اتار کر اس نے واپس زنبیل میں رکھ لی، اور محل میں موجود کمروں میں گھومنے پھرنے لگا۔ جوں وہ کمرے میں داخل ہوتا تو حیرت کے مارے اس کی آنکھیں پھٹنے لگتیں۔ ہر کمرہ ہیرے جواہرات، سونے چاندی وغیرہ سے بھرا ہوا ملتا۔ بلا شبہ اس قدر دولت امرو نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ خوشی کے مارے اس کی باتیں کھل گئیں، اور وہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ ہر کمرے کا خزانہ اس کی چھوٹی سی زنبیل میں سماتا چلا گیا۔ آہستہ آہستہ محل کے تمام کمرے خزانے سے خالی ہو گئے۔ آخری کمرے سے خزانہ بھر کر امرو اٹھا تو خوشی سے ناچ رہا تھا۔ آج اس کے ہاتھ اس قدر خزانہ آ گیا تھا کہ ہزاروں بادشاہوں کے پاس بھی نہ ہوگا۔ اس نے ماتھے پر چھلکنے والا پسینہ پونچھا، اور اطمینان سے ادھر ادھر دیکھنے لگا، جیسے کوئی چیز باقی نہ رہ گئی ہو۔ اسی وقت بھاری قدموں کی آواز ابھری۔ امرو نے جھٹ زنبیل سے چادر نکال کر اوڑھ لی۔ اس کے کانوں میں حیرت بھری آواز ٹکرائی، ارے یہ ہمارا خزانہ کدھر گیا؟ اور پھر دوڑتے قدموں کی آواز سنائی تھی۔ پھر وہ آواز اسی کمرے میں آ کر تھم گئی۔ وہ وہی 4 دیو تھے۔ اس کمرے کو بھی خالی پا کر سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ ستیہ ناس، نہ جانے ہمارا خزانہ کون لے گیا؟ ایک دیو نے رندی ہوئی آواز میں کہا، اور امرو کے لبوں پر مسکراہٹ تیر گئی۔ مگر حیرت کی بات ہے، کوئی اتنا بڑا خزانہ لے کیسے گیا؟ ہم زیادہ سے زیادہ کچھ ہی دیر تو باہر رہے ہیں، پھر اتنی جلدی ہمارے خزانے کے 18 کمرے کیسے خالی ہو گئے؟ دوسرے دیو نے اور بھی حیرت زدہ انداز میں کہا، ہاں واقعی یہ سوچنے کی بات ہے، پہلے دیو نے کہا۔ پھر سب سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ امرو مسکراتا ہوا ان کی بے چینی اور حیرت سے محفوظ ہو رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ایک دیو بری طرح اچھلا۔ اس کی آنکھیں حیرت کی زیادتی سے پھیلتی چلی گئیں۔ کیا ہوا؟ باقی 3 دیو اسے اچھلتا دیکھ کر گھبرا گئے۔ کہیں یہ غرٹان کی شرارت نہ ہو، اس نے آنکھیں پھاڑتے ہوئے کہا۔ تمہارا دماغ تو نہیں چل گیا؟ غرٹان ایسا کیوں کر سکتا ہے؟ وہ تو بڑی بڑی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، جنہیں توڑنا تو کیا، وہ ذرا سا ہلا بھی نہیں سکتا، پھر وہ یہاں کیسے آ سکتا ہے؟ دوسرے دیو نے منہ بنا کر دلیل دیتے ہوئے کہا، اور باقی دیو اپنے بڑے بڑے سر ہلانے لگے۔ پھر ہمارا خزانہ گیا تو گیا کہاں؟ ہم عیار جادوگر کو کیا منہ دکھائیں گے؟ وہ تو ہمیں زندہ نہیں چھوڑے گا، اس نے شدید پریشان لہجے میں کہا، اور اس کی بات سن کر باقی دیو بھی پریشان ہو گئے، جبکہ امرو عیار جادوگر کا نام سن کر بری طرح سے چونک اٹھا۔ اچھا، تو یہ عیار جادوگر کا خزانہ تھا؟ بہت خوب، بہت ہی خوب، میرا سارا خزانہ ماسود وصول ہو گیا۔ اب ایک مرتبہ عیار جادوگر میرے سامنے آ جائے تو اس کی بوٹیاں ہی اڑا دوں، اس نے غصے سے ہونٹ بیچ کر دل ہی دل میں کہا۔ آؤ ذرا غرٹان کی مزاج پرسی کرائیں، وہ غیب کا علم جانتا ہے، اس سے خزانے کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ کون بدبخت یہاں سے اتنا بڑا خزانہ چرا لے کیا۔ ہاں،
یہ ٹھیک ہے۔ باقی دیو نے اس بات میں سر ہلایا اور اٹھ کر کمرے سے باہر نکلتے چلے گئے۔ امرو کے دل میں بھی غرٹان دیو کو دیکھنے کا تجسس جاگ اٹھا تھا۔ اسے یاد آ رہا تھا کہ اس عجیب سانپ نما انسان نے بھی تو غرٹان دیو کا نام لیا تھا کہ اسے آزاد کرا لو، تب شاید وہ اس صحرا سے نکل سکے۔ امرو تیزی سے دیو کے پیچھے لپکا۔ دیو پریشانی کے عالم میں باتیں کرتے ہوئے چلے جا رہے تھے۔ ایک کمرے میں پہنچ کر انہوں نے نہ جانے کون سی کیل کو گمایا کہ دیوار تیزی سے ایک جانب دھنستی چلی گئی اور وہاں ایک طویل اور تاریک سرنگ کا دہانہ دکھائی دینے لگا۔ دیو اس سرنگ میں گھس گئے۔ امرو بھی لپک کر سرنگ میں داخل ہو گیا۔ سرنگ بے حد طویل و عریض تھی، بناوٹ کے اعتبار سے قدرتی معلوم ہوتی تھی، مگر جگہ جگہ سرنگ سے روشنی پھوٹ رہی تھی۔ سرنگ عجیب و غریب تھی، ہر 10-20 قدم چلنے کے بعد موڑ آ جاتا۔ امرو چلتے چلتے تھک گیا۔ وہ دیو کو دل میں کوسنے لگا۔ مان اس کی نظر سامنے پڑی تو وہ چونک اٹھا۔ آگے کچھ دور غار کا دوسرا دہانہ دکھائی دے رہا تھا۔ امرو جو بات دیکھ کر چونکا تھا وہ یہ تھی کہ دہانے کے عین سامنے دیوار کے ساتھ ایک بہت بڑے قد کاٹ کا دیو بے حد موٹی موٹی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ اس دیو کے جسم پر صرف ایک سبز رنگ کا جانگیا ہی تھا اور زنجیروں کے سرے اس کے جسم سے بال کھاتے ہوئے دیواروں میں غائب ہوتے دکھائی دے رہے تھے۔ دیو کے گنجے سر پر ایک گینڈے جیسا سینگ صاف نظر آ رہا تھا۔ دیو کے دائیں بائیں اس کے سر کے کچھ اوپر 2 مشعلیں روشن دکھائی دے رہی تھیں۔ دیو کا سر ڈھلک کر اس کے سینے سے لگا ہوا تھا جیسے وہ بے ہوش ہو۔ چاروں دیو اس کے قریب جا کر رک گئے۔ امرو بھی ان دیووں سے کچھ فاصلے پر ہٹ کر کھڑا ہو کر جکڑے ہوئے دیو کو دیکھنے لگا۔ جکڑے ہوئے دیو کو جیسے ہی ان کی آمد کا احساس ہوا اس نے آہستہ آہستہ سر اٹھایا۔ ان چاروں دیووں پر نظر پڑتے ہی اس کی آنکھیں نفرت سے سکڑ گئیں اور ہونٹ یوں کپکپانے لگے جیسے وہ انہیں بے حد برا بھلا کہنا چاہتا ہو۔ غرٹان دیو، ہم تم سے یہ پوچھنے آئے ہیں، کیا تم بتا سکتے ہو ہمارے محل کے 18 کمروں سے خزانہ کدھر گیا یا اسے کون اٹھا لے گیا؟ ایک دیو نے نہایت کرخت لہجے میں کہا اور غرٹان دیو کے ہونٹ غصے سے پھڑپڑا کر رہ گئے جیسے اسے اس کا انداز تخاطب پسند نہ آیا ہو۔ میں نہیں جانتا، اس نے نفرت سے ہونٹ سکوڑ کر کہا۔ تمہیں بتانا ہوگا غرٹان، ورنہ ہم تمہیں ایسی سزا دیں گے کہ تمہاری ہڈیاں بلبلا اٹھیں گی۔ ایک دیو نے سخت لہجے میں کہا۔ کاش ایک مرتبہ میں یہاں سے آزاد ہو جاؤں، پھر تمہیں اور تمہارے کمینے آقا دیو رام کو ایسی موت ماروں کہ تمہاری روحیں تک مجھ سے پناہ مانگیں گی۔ دیو رام جادوگر کا نام سن کر امرو بری طرح اچھل پڑا۔ اسے یاد آیا کہ وہ تو سردار امیر حمزہ سے دیو رام کی موت کے لیے نکلا تھا اور یہ کن جھمیلوں میں پھنس گیا۔ وہ سوچنے لگا کہ کسی طرح سے اس غرٹان دیو کو آزاد کرائے۔ اس نے دیو رام جادوگر سے انتقام بھی لینا تھا، اس لیے وہ خود ہی اسے مار دے گا اور اسے اور تکلیفیں بھی نہ اٹھانا پڑیں گی اور مفت کی 10 لاکھ اشرفیاں امیر حمزہ سے انعام میں حاصل کرے گا۔ اس کا رواں خوشی سے سرشار ہو گیا۔ 10 لاکھ اشرفیاں اس کی آنکھوں کے سامنے ناچتی دکھائی دینے لگیں۔ بھول جاؤ غرٹان اس خواب کو، تمہیں یہاں سے دنیا کی کوئی طاقت آزاد نہیں کرا سکتی۔ تمہیں ہمارے سوال کا جواب دینا ہی ہوگا، ورنہ جو ہوتا ہے کر لو، میں ہرگز نہیں بتاؤں گا۔ غرٹان غصے سے دھاڑا۔ ٹھیک ہے، تو اپنے انجام کے لیے تیار ہو جاؤ، آؤ میرے ساتھ۔ اس دیو نے پہلے غرٹان سے پھر اپنے ساتھیوں سے کہا اور دوبارہ سلنگ میں چلا گیا۔ کئی لمحوں تک ان کے قدموں کی آواز گونجتی رہی، پھر معدوم ہو گئی۔ جب امرو کو مکمل یقین ہو گیا کہ چاروں دیو چلے گئے ہیں تو اس نے چادر سلیمانی اتار دی اور ظاہر ہو گیا۔ غرٹان دیو کی نظر جو اس پر پڑی تو اس کی چوڑی آنکھیں مزید چوڑی ہو گئیں اور حیرت سے اس کا منہ کھل گیا۔ تم کون ہو اور یہاں اچانک کیسے آ گئے؟ اس نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ میرا نام امرو عیار ہے، میں تمہیں یہاں سے آزاد کرانے آیا ہوں۔ امرو نے مسکرا کر کہا۔ کیا کہا؟ تم مجھے آزاد کرانے آئے ہو؟ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ اس نے بے یقینی اور خوشی کے ملے جلے تاثرات سے کہا۔ ہاں یقیناً، امرو بولا، لیکن میری ایک شرط ہے۔ شرط؟ کیسی شرط؟ جلدی بتاؤ، میں تمہاری ہر شرط منظور کرنے کو تیار ہوں۔ غرٹان دیو کے چہرے پر آزادی کے نام پر خوشیوں کے دیے جل رہے تھے۔ میری شرط یہ ہے، امرو چند لمحے رک کر بولا، کہ تم مجھے یہاں سے آزاد ہوتے ہی باہر لے چلو گے اور دیو رام جادوگر کا خاتمہ کرو گے، لیکن اس سے قبل مجھے اتنا موقع ضرور دو گے کہ میں دیو رام کی تمام دولت سمیٹ سکوں۔ بولو، کیا تمہیں میری یہ شرط منظور ہے؟ امرو نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔
منظور ہے، بالکل منظور ہے، بس اب تم جلدی سے مجھے آزاد کر دو، کہیں وہ دوبارہ نہ آن ٹپکیں۔ غرٹان دیو نے جلدی سے وعدہ کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، لیکن میں تمہیں آزاد کیسے کروں؟ تمہارے پورے جسم پر موٹی موٹی زنجیریں لپٹی ہوئی ہیں۔ امرو نے واقعی پریشانی سے کہا۔ او، یہ کوئی مسئلہ نہیں، تم ان دونوں مشعلوں کو جو میرے سر کے دائیں بائیں جل رہی ہیں فوراً بجھا دو، ان کے بجھتے ہی میں خود بخود آزاد ہو جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، یہ تو کوئی مشکل بات نہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ مشعلیں تو بہت اونچی ہیں اور یہاں کوئی چیز بھی دکھائی نہیں دے رہی جس پر چڑھ کر میں ان مشعلوں کو بجھا سکوں۔ امرو نے سوچتے ہوئے کہا۔ تم ایسا کرو، میرے جسم کی زنجیروں کو پکڑ کر میرے کندھے پر چڑھ جاؤ، غرٹان دیو نے مشورہ دیا۔ او، یہ ٹھیک ہے، امرو نے خوشی سے اچھلتے ہوئے کہا اور تیزی سے آگے بڑھ کر دیو کے جسم پر موجود بڑی سی زنجیر کو پکڑ لیا اور ان پر قدم جماتا ہوا اوپر چڑھنے لگا۔ آخر زنجیریں پکڑتا پکڑتا وہ دیو کے کندھے پر چڑھ گیا۔ اب اس کا ہاتھ آسانی سے مشعل تک پہنچ سکتا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھایا کہ مشعل کو پکڑے، لیکن یہ دیکھ کر وہ بھنچکا رہ گیا کہ جو ہی اس نے مشعل کی طرف ہاتھ بڑھایا، مشعل اچک کر تیزی سے اوپر ہو گئی، اتنی اوپر کہ امرو کا ہاتھ آسانی سے اس تک نہ پہنچ سکا۔ وہ پریشان ہو گیا۔ کیا بات ہے، مشعل بجھا کیوں نہیں رہے؟ دیو نے گردن اٹھا کر بے چینی سے پوچھا۔ کیسے بجھاؤں؟ میں ہاتھ بڑھاتا ہوں تو یہ اوپر ہو جاتی ہے، میرا ہاتھ ہی اس تک نہیں پہنچ رہا، امرو نے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ دیو اس کی بات سن کر ہکلا کر رہ گیا۔ اس کا چہرہ یکلخت بجھ گیا، جیسے اسے موت کی سزا سنا دی گئی ہو۔ پھر اچانک وہ چونک اٹھا، اس کا مرجھایا ہوا چہرہ گلاب کے پھول کی طرح سے کھل اٹھا۔ وہ خوشی سے چیختے ہوئے بولا، آدم زاد امرو، تم ان مشعلوں پر اپنا خون چھڑکو، پھر یہ بالکل بے ضرر ہو جائیں گی۔ تمہاری ایک پھونک ہی انہیں بجھا دینے کے لیے کافی ہوگی۔ کیا کہہ رہے ہو؟ میں اپنا خون ان مشعلوں پر چھڑکوں؟ تمہارا دماغ تو نہیں چل گیا؟ ابھی امرو کے الفاظ منہ میں ہی تھے کہ سرنگ میں دوبارہ قدموں کی آوازیں ابھرنے لگیں۔ وہ آ رہے ہیں، خدا کے لیے جلدی سے اپنا خون مشعلوں پر چھڑک دو، جلدی کرو امرو، جلدی، ورنہ میں یہاں سے کبھی آزاد نہیں ہو سکوں گا، غرٹان دیو نے چیختے ہوئے کہا۔ امرو بھی قدموں کی آواز سن کر گھبرا گیا۔ اس نے جلدی سے پہلو سے لگا ہوا خنجر اتارا اور دانت بھینچ کر چھوٹا سا زخم اپنی انگلی پر لگایا، جہاں فوراً خون کا قطرہ جگمگانے لگا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ امرو کے کانوں میں حیرت زدہ چیختی ہوئی آواز آئی اور امرو نے جلدی سے خون مشعلوں پر چھڑک دیا اور زور سے پھونک ماری۔ اس کے پھونک مارتے ہی مشعلیں یکلخت بجھ گئیں اور ہر طرف گپ اندھیرا چھا گیا۔ اندھیرا چھاتے ہی اسے زنجیروں کے ٹوٹنے کی آواز سنائی دی اور وہ اچھل کر نیچے گر پڑا اور گھپ اندھیرے میں زوردار چیخیں گونجنے لگیں، جیسے کئی دیو آپس میں لڑ رہے ہوں۔ امرو کا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا۔ کافی دیر تک چیخوں کی باز گشت گونجتی رہی، پھر معدوم ہو گئی۔ آنکھیں بند کر لو امرو، جلدی کرو، غرٹان دیو کی آواز امرو کے کانوں سے ٹکرائی اور امرو نے جلدی سے آنکھیں موند لی۔ اب آنکھیں کھول لو، غرٹان دیو کی آواز اسے سنائی دی اور امرو نے جھٹ آنکھیں کھول دیں اور یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ایک خوبصورت اور قیمتی چیزوں سے آراستہ کمرے میں موجود تھا، جہاں ہر طرف بڑے بڑے کئی صندوق پڑے تھے اور ان صندوقوں کے ڈھکن کھلے ہوئے تھے اور ان صندوقوں سے جھانکتے ہوئے ہیرے جواہرات امرو کی آنکھوں کو خیرہ کر رہے تھے۔ امرو حیرت سے آنکھیں پھاڑے خزانے کو دیکھ رہا تھا۔ امرو، جلدی سے یہ خزانہ لے لو، میں دیو رام اس کے محل اور طلسمی جزیرے کو تباہ کرنے جا رہا ہوں، تم جلدی فارغ ہو جاؤ، قریب کھڑے غرٹان دیو نے امرو سے کہا، اور امرو تیزی سے زنبیل میں خزانہ بھرنا شروع ہو گیا۔ کئی گھنٹوں تک محنت کرنے کے بعد اس نے پورا خزانہ زنبیل میں منتقل کر دیا۔ غرٹان دیو حیرت سے چھوٹے سے تھیلے میں اس قدر بڑا خزانہ سماتے دیکھ رہا تھا۔ چلو اب مجھے امیر کے لشکر تک پہنچا دو تاکہ میں امیر حمزہ سے 10 لاکھ اشرفیاں انعام میں حاصل کر سکوں۔ امرو نے آخری ہیرا اپنی زنبیل میں منتقل کر کے خوشی سے چہکتے ہوئے کہا۔ اس سے قبل آج تک اس کے ہاتھ اتنی بڑی دولت نہیں آئی تھی۔ تم بہت لالچی ہو امرو، اس قدر دولت لینے کے باوجود تمہارا دل نہیں بھرا؟ اب بھی تم 10 لاکھ اشرفیاں لوگے؟ دیو نے حیرت سے کہا اور امرو نے دان نکوس دیے۔ آؤ میرے ساتھ، پہلے میں اس دیو رام کے بچے سے تو نپٹ لوں، پھر تمہیں چھوڑ آؤں گا، آؤ، غرٹان دیو نے دروازے کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے کہا اور امرو اس کے پیچھے چل پڑا۔ باہر نکل کر دیو نے اچانک زور سے دیوار کے ساتھ ٹکریں مارنا شروع کر دیں اور دیواریں بری طرح سے لرزنے لگیں۔ ارے ارے، یہ کیا کر رہے ہو؟
امرو گھبرا کر بولا، لیکن گرٹان نے کوئی جواب نہ دیا۔ امرو گھبرا کر ایک دوسرے کمرے میں گھس گیا، لیکن وہ راہداری تھی، دیواریں مسلسل لرز رہی تھیں جیسے بھونچال آ گیا ہو۔ گرٹان دیو نہایت غصے سے مسلسل دیواروں سے ٹکرے مار رہا تھا۔ دیواریں بری طرح سے لرز رہی تھیں اور محل بری طرح سے ٹوٹ پھوٹ رہا تھا۔ او گرٹان، تم کیسے آزاد ہو گئے؟ ایک حیرت بھری آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی اور وہ فوراً رک کر پلٹا اور اس کی آنکھوں میں نفرت کی چنگاریاں پھوٹنے لگیں۔ ہاں بدبخت دیو رام، میں تو آزاد ہو گیا، مگر اب تم اپنی خیریت مناؤ۔ میں تم سے انتقام لینے آیا ہوں۔ پورے 200 سال میں تمہاری قید میں رہا ہوں۔ تم نے مجھے صرف اسی ڈر سے قید کر رکھا تھا کہ میں ہی وہ واحد دیو ہوں جو تمہیں مار سکتا تھا، اس لیے تم نے مجھے زنجیروں میں باندھ دیا تاکہ میں ہمیشہ قید میں رہوں اور تم ہمیشہ زندہ رہو۔ وہ غضبناک ہو کر جارحانہ انداز میں دیو رام کی طرف بڑھا۔ دیو رام کا رنگ زردی مائل ہو رہا تھا۔ اس نے التجا کرتے ہوئے کہا، نہیں گرٹان، مجھے معاف کر دو۔ میں غلطی پر تھا، میں ابھی مرنا نہیں چاہتا۔ مجھے مت مارو۔ وہ خوف سے گھگیانے لگا اور پیچھے کھسکنے لگا، لیکن گرٹان دیو نے اس کی ایک نہ سنی اور لپک کر اس کی گردن دبوچ لی اور تیزی سے دیو رام کا جسم اٹھا کر اپنے منہ میں رکھ کر تیزی سے جبڑے چلانے لگا۔ دیو رام کی چیخ بھی نہ نکل سکی۔ اسی وقت ہر طرف گہرا اندھیرا چھا گیا اور ہر طرف چیخ و پکار گونجنے لگی اور تیز و تند آندیاں چلنے لگیں کہ گرٹان دیو کو قدم جمانے مشکل ہو گئے۔ لیکن جلد ہی یہ کیفیت ختم ہو گئی۔ آندھی کا زور ختم ہو گیا اور تاریکی چھٹ گئی۔ طلسمی محل غائب ہو چکا تھا۔ گرٹان دیو فضا میں ملک تھا۔ نیچے ہر طرف نیلگوں پانی ٹھاٹھے مار رہا تھا اور پانی میں ایک انسانی جسم تیزی سے ہاتھ پاؤں مار رہا تھا۔ گرٹان دیو نے غوطہ لگایا اور ڈوبتے ہوئے جسم کو اٹھا لیا اور اپنی چوڑی ہتھیلی پر رکھ لیا۔ او امرو، یہ تم تھے؟ گرٹان دیو نے حیران ہو کر کہا۔ تمہارا بہت بہت شکریہ گرٹان دیو، اگر تم مجھے نہ بچاتے تو میں یہیں ڈوب کر مر جاتا۔ امرو نے اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا اور ایک چھوٹی سی اشرفی زنبیل سے نکال کر دیو کے ہاتھ پر رکھ دی۔ یہ تمہارا انعام ہے، اب مجھے جلدی سے سردار امیر حمزہ کے لشکر کے پاس پہنچا دو۔ 10 لاکھ اشرفیاں میرا انتظار کر رہی ہیں۔ امرو اب مزید وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یہ سنتے ہی گرٹان دیو سردار امیر حمزہ کے لشکر کی جانب اڑنے لگا۔ لشکر کے قریب پہنچ کر اس نے امرو کو زمین پر اتار دیا۔ چھوٹی اشرفی اب بھی اس کے ہاتھ پر چمک رہی تھی۔ اس نے وہ اشرفی امرو کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا کہ یہ اپنے پاس ہی رکھ لو، کیونکہ تم نہایت غریب آدمی ہو، اور کہہ کے لگاتا ہوا فضا میں بلند ہو گیا۔ ختم شد۔